السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ چھٹی کے دن کام کرنا کیسا لگتا ہے؟ الحمدللہ. کس کس نے سورج اور چاند دیکھا؟ الحمدللہ. تو اس کو دیکھ کر کیا خیال آیا، کیا سیکھا؟ جی آپ بتائیے. اللہ کے بارے میں سوچتی رہی، ایسے ایک دل پہ ہیبت سی طاری ہو گئی. اینڈ دین آئی ریئلائز کہ وہ جو آپ پڑھا رہی کہ یہ رسول اتنا اللہ سے ڈرتے ہیں، فرشتے ڈرتے ہیں، تو وہ ڈر تب آتا ہے جب آپ اللہ کی بڑائی، اس کے کبریائی دل میں آتی ہے. اللہ تو سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت ہوتی ہے اور پھر جی اس کی عظمت کا تو وہ احساس. پورا آسمان کو دیکھو، اس میں چاند کو دیکھو اور اللہ کے بارے میں سوچو یہ اللہ نے بنایا. تو اللہ کی ایسی ایک دم سے نا وہ باڈی پہ. اوکے جی آپ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کل چاند کو دیکھ رہے تو بہت اچھا لگ رہا تھا اور اللہ پہ بہت زیادہ پیار آ رہا تھا کہ کتنا پیارا چاند بنایا اور کتنا خوبصورت لگ رہا تھا، بہت زیادہ. لیکن عام طور پر تو لوگوں کو چاند دیکھ کر کچھ اور یاد آتا ہے. کل فرسٹ ٹائم ایسا ہوا نا کہ اللہ یاد آ رہا تھا، بہت زیادہ یاد آ رہے تھے. اصل مقصد یہی. جی وعلیکم السلام. انہوں نے ایک اچھا نقطہ سوچا. کہتے ہیں کہ چاروں طرف اندھیرا تھا لیکن ایک صرف چاند رات کو چمک رہا تھا. تو مومن بھی ایسے ہی، ہاں اس کے چاروں طرف اندھیرا ہو لیکن وہ بیچ میں چمکتا ہے. گڈ. جی ہاں، اتنی بڑی بڑی نشانیاں بھی قیامت کے دن بے نور ہو جائیں گی اور ان کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی. اور جو لوگ ان کو پوجتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، ان کے لیے سورج اور چاند ایک ٹکیا کی شکل میں جہنم میں داخل کیے جائیں گے، تاکہ لوگوں کو یہ احساس ہو کہ جن کو ہم پوجتے تھے وہ تو خود ہمارے ساتھ جل رہے ہیں، اور ان کو جلتے ہوئے مشکل نہیں کیونکہ یہ تو پہلے ہی جل رہے ہیں. جی مجھے ہمیشہ چاند کو دیکھ کے یہ خیال آتا ہے کہ اس کی اپنی تو کوئی روشنی نہیں ہے نا، وہ تو سورج کی روشنی کو ریفلیکٹ کر رہا ہے. تو اس سے مجھے اچھی کمپنی کا بہت زیادہ خیال آتا ہے کہ آپ ایسے انسان کے سامنے بیٹھیں جس کو اللہ سے محبت ہے، تو اس کی روشنی آپ سے بھی ریفلیکٹ ہوگی جب آپ اسی کمپنی میں مسلسل بیٹھیں گے. تو اس لیے اچھے لوگوں کی کمپنی میں بیٹھنا چاہیے، جب تک کنیکشن ہوگا، اور جتنا جتنا وہ ریفلیکٹ کرتا ہے اتنی اتنی اس کی شیپ ہمیں نظر آتی ہے. جی یس. یہ بھی ہے کہ وہ کتنا ریفلیکٹ کرتا ہے، اور جب وہ فل ریفلیکٹ کرتا ہے، جیسے کل تھا سپر مون تھا نا کل، کہ وہ ایک تو فل مون تھا اور پھر وہ ارتھ سے سب سے کلوزسٹ بھی وہ تھا، تو کتنا کلوز ہوتا ہے اور کتنا وہ ریفلیکٹ کرتا ہے اس کو. بالکل ویری گڈ. چلیے شہر رمضان سے دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رمضان شہر القیام. اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور عبادت کے طریقے اور اوقات بھی بتائے. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں بہت سی عبادات کو جمع کر دیا گیا ہے. عبادت میں سب سے اہم چیز فرض نمازوں کی بروقت ادائیگی ہے. اس کے علاوہ نوافل، چاشت، اشراق وغیرہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہیں. اور رمضان کی راتوں میں اخلاص کے ساتھ قیام کرنے پر پچھلے تمام گناہوں کی بخشش کی خوشخبری دی گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اللہ کے نیک بندے ہمیشہ راتوں کی عبادت کا اہتمام کرتے ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے رب کو خوف اور امید کی حالت میں پکارتے ہیں اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں. عام دنوں میں قیام اللیل کرنا ایک مشکل کام ہے، لیکن رمضان کی برکت اور باجماعت نماز تراویح کی صورت میں یہ آسان ہو جاتا ہے. متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. وہ رات کو کم سوتے ہیں اور سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نماز کے بعد افضل ترین نماز رات کی نماز ہے. ایک اور موقع پر فرمایا تہجد ضرور پڑھا کرو کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کی روش ہے اور تمہارے لیے اپنے رب کے قرب کا وسیلہ.
گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ اور گناہوں سے بچنے کا سبب. یعنی دو کام ہیں، ایک تو یہ کہ گناہوں کو دور کرتی، مٹا دیتی جو پہلے سے ہو چکے ہیں، اور دوسرے آئندہ بچنے کی صلاحیت بھی اس سے پیدا ہوتی. رمضان میں تراویح پڑھنا سنت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل دونوں سے ثابت ہے. آپ نے اپنے صحابہ کو بھی اس کی ترغیب دی. تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا زیادہ افضل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں اور بیویوں کو بھی تراویح کی جماعت میں شریک کیا اور طویل قیام کیا، خصوصاً آخری عشرے میں رات کے قیام کے لیے جگایا. حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رکھے. آپ نے 23ویں رات تک ہمارے ساتھ رات کی نماز نہیں پڑھی، یعنی تراویح خود پڑھی، آپ نے اپنی پڑھی اور صحابہ نے اپنی پڑھی. پھر 23ویں رات کو ہمیں لے کر کھڑے ہوئے یہاں تک کہ ایک تہائی رات گزر گئی. پھر 24ویں رات کو نماز نہ پڑھائی، لیکن 25ویں رات کو آدھی رات تک نماز تراویح پڑھائی. ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری آرزو تھی کہ آپ باقی رات بھی ہمارے ساتھ نوافل پڑھتے. آپ نے فرمایا، جو شخص امام کے ساتھ اس کے فارغ ہونے تک نماز میں شریک رہا اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھ دیا گیا. پھر آپ نے 27ویں رات تک نماز نہ پڑھائی. 27ویں رات کو پھر کھڑے ہوئے اور ہمارے ساتھ اپنے گھر والوں اور عورتوں کو بھی بلا لیا، یہاں تک کہ ہمیں اندیشہ ہوا کہ فلاح کا وقت نہ نکل جائے. راوی کہتے ہیں میں نے ابو ذر سے پوچھا فلاح کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا سحری، یعنی اتنی دیر تک پڑھاتے رہے. آخری عشر کی نماز سے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رمضان میں صرف دن کی عبادت نہیں، رات کی عبادت بھی کرنی چاہیے اور اس کی بہت فضیلت ہے، اور اس میں جتنا زیادہ لمبا قیام ہو اتنا ہی اچھا ہے. 20 دنوں تک تو آپ ایک روٹین میں تراویح پڑھتے ہیں، لیکن پھر 21ویں رات سے جب طاق راتیں شروع ہو جاتی ہیں اور آخری عشرہ جب شروع ہو جاتا ہے تو اس وقت قیام اللیل کی جو مدت ہے اس کو بھی بڑھا دینا چاہیے. جیسے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پتہ چلتا ہے کہ ہر رات کو مدت بڑھتی گئی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. کل ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ قرآن کے ساتھ جہاد کبیر کرو، تو آپ نے اپنے لیے کچھ سوچا کہ آپ کس طرح یہ کر سکتی، کیونکہ یہ بھی آپ کا ہوم ورک تھا. اور یہ صرف ایک دن سوچنے کی بات نہیں ہے، تو ساری زندگی سوچنے کی بات ہے، اور اس پر بھی غور و فکر کرتے رہیے کہ آپ کس طرح زبان سے، ہاتھ سے، قلم سے، کس طریقے سے آپ یہ جہاد کر سکتی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں جو ہوں افطاری کے بعد واک کرتی ہوں، تو جو میری واک والی پارٹنر ہے میں ان کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. جو آپ کا لیکچر ہوتا ہے وہ 30 to 40 منٹ سمرائز کر کے ان کو بتاتی ہوں. تو وہ بہت زیادہ امپریس ہوئی تھی. تو کنٹینیوسلی 3 days جو ہیں وہ لود آتی رہی ہیں، اور فرسٹ ٹائم آئی تھی. تو آج انہوں نے فارم سبمٹ کروانا تھا جا کے، وہ کہہ رہی تھی کہ میں انشاءاللہ آیا کروں گی روزانہ. تو آپ پھر 40 منٹ واک کر کے قیام کر لیتی ہیں. ماشاءاللہ ہم عام طور پر یہی سمجھتے ہیں کہ ایکسرسائز سے ہماری انرجی کم ہو جائے گی، حالانکہ وہ بڑھ جاتی. اور کوئی کچھ باقیوں کے ذمہ نہیں ہے. جاہدہم بہ جہادن کبیرہ صرف چند مخصوص لوگوں کی ذمہ داری. سب لوگ اپنی اپنی کیپیسٹی میں کسی نہ کسی طرح ضرور اس فریضے کو انجام دیتے رہیں. اور وہ سب سے زیادہ فکر مند ہوگا جو سب سے زیادہ اپنی آخرت کی فکر کرے گا کہ وہاں جا کر مجھے اللہ کو جواب دینا، حساب دینا ہے اس نعمت کا، یعنی نعمت قرآن کا، کہ اس کو پا کر صرف اپنے تک رکھ لیا یا اسے آگے بھی پہنچایا. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے وہ خوش نما باغ اگائے جن کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا. کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں، بلکہ یہی لوگ راہ راست سے ہٹ کر چلے جا رہے ہیں. اور وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس کے اندر دریا رواں کیے اور اس میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی اور پانی کے 2 ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے؟ کیا اللہ کے ساتھ
کوئی اور الہ بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نادان ہیں۔ کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جبکہ وہ اسے پکارے، اور کون اس کی تکلیف رفع کرتا ہے؟ کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی یہ کام کر سکتا ہے؟ تم لوگ کم ہی سوچتے ہو۔ اگر ہم اپنے چاروں طرف دیکھیں تو ایک سادہ سی نظر میں ہمیں یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کائنات ناقابل قیاس حد تک بہت ہی بڑی ہے، بہت عظیم، کہ جس کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے، جو انسان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتی۔ اور پھر اس میں مختلف طرح کی تخلیقات، کچھ آسمانوں میں، کچھ زمین پر، کچھ زمین کے اندر، کچھ پانی میں، یہ سب کچھ کوئی دیوتا یا دیوی نہیں کر سکتی، یا محض کچھ طبعی قوانین کے بلبوتے پر یہ سب کچھ نہیں چل سکتا۔ اس کے پیچھے ہمارا عظیم رب ہے جس کو لوگ ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالی سوال کر کے پوچھتے ہیں اور ان کو گم کر دیتے ہیں، ان کے پاس جواب نہیں، اور بار بار پوچھتے ہیں کہ اس کائنات پر غور و فکر کرو اور مجھے بتاؤ کہ کیا اللہ کے سوا کوئی اور الہ بھی ہے؟ امن خلق السماوات والارض، کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ یعنی کسی انسان یا بت کے یا کسی فرشتے کے بس کی بات ہی نہیں کہ اپنے سے کروڑوں گنا بڑی کوئی چیز بنا سکے۔ یعنی جس پہاڑ سے ایک بت تراشا گیا یا جس درخت سے ایک بت بنایا گیا، اس کا سائز آپ دیکھیے، اور دنیا میں پائے جانے والے پہاڑی سلسلوں اور درختوں کی تعداد اور جنگلوں کی تعداد اور ان کا پورا نظام آپ دیکھیے، تو ایک سادہ سی بات ہے اور ایک بچے کی سمجھ میں بھی آتی ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ جو ایک درخت سے بنا ہو یا ایک پتھر سے بنا ہو وہ ان سب چیزوں کا بنانے والا بھی ہو۔ وہ تو اس سے باہر کی کوئی چیز ہو سکتی ہے، اور وہ یقیناً اللہ رب العزت ہے۔ اور پھر صرف یہ نہیں کہ پیدا کر کے چھوڑ دیا، بلکہ زمین پر زندگی قائم رکھنے کے لیے بارش برسائی، اور زمین کے اوپر دریا اور سمندر بنائے، اور پھر نباتات اگائی تاکہ جانور اور انسان زندہ رہ سکے۔ کیونکہ اگر نباتات نہ ہو، اگر زمین صرف ایک بیرن لینڈ ہو تو ہمیں نہ سانس آئے اور نہ ہی ہمارے کھانے کو کچھ ہو، اور زمین پر زندگی مشکل ہو جائے، دوبر ہو جائے۔ اسی لیے فرمایا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے وہ خوشنما باغ اگائے جن کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا۔ انسان جب کوئی درخت لگاتا بھی ہے، چاہے گٹلی کے ذریعے یا کسی نرسری سے کوئی پودا لا کر، تو آپ نے دیکھا ہوگا، اگر آپ نے خود کبھی پرسنلی ایکسپیرینس کیا ہو کہ لگانے کے بعد انسان کا دھیان اس میں ایسے ہی لگا رہتا ہے جیسے بچہ پیدا ہونے کے بعد ایک بچے کے اندر دھیان ماں کا ہوتا ہے کہ یہ پودا کتنا بڑا ہو گیا ہے، کہیں گرمی تو نہیں اس کو لگ رہی، کہیں سردی تو نہیں زیادہ لگ رہی، پتے کیوں پیلے ہو رہے ہیں، یہ بڑھ کیوں نہیں رہا، یہ کب بڑا ہوگا۔ یعنی جس کو واقعی پودوں سے محبت ہو اور وہ اسے جینوئنلی اگانا چاہتا اور باغ لگانا چاہتا ہو، تو اس کے دل کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ تو یہ سب کچھ انسان کے بس میں نہیں۔ اگر if something goes wrong تو انسان اس کو سیدھا نہیں کر سکتا۔ ہاں، تجربہ اور مشاہدوں سے انسان نے کئی چیزیں اپنی درست کی بھی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اصل تخلیق اور اس تخلیق کے بعد اس تخلیق کو قائم رکھنا اور اس میں زندگی پیدا کر دینا، یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کا کام ہے۔ ہم تو صرف درخت لگاتے ہیں، پیدا تو اللہ کرتا ہے، بڑا تو ان کو اللہ کرتا ہے، اور انہیں پھل دینے کے قابل اور مزید بڑھنے کے قابل تو اللہ ہی بناتا ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہی لوگ راہ راست سے ہٹ کر چلے جا رہے ہیں۔ اور وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا، یعنی تیز رفتار چلتی زمین کو، جس کی رفتار بھی دو رخی ہے، یعنی دو طرح سے گھوم رہی ہے، اس کے اوپر زندگی قائم کر دی، اسے باعث سکون بنا دیا کہ ہم اس وقت آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا کسی قسم کا کوئی ارتعاش اور ہلکی سی بھی آپ کو سرسراہٹ محسوس ہوتی کہ آپ کسی دوڑتے ہوئی چیز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں؟ یعنی حیرت کی بات ہے۔ اور پھر وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا، نہ صرف یہ کہ
اس کو جائے سکون بنایا بلکہ ان کے اندر نہریں بہا دی. وجعل لها رواسیا، ان کے اندر پہاڑ گاڑ دیے. وجعل بین البحرین حاجزا، اور پھر دو سمندروں کے درمیان، دو دریاؤں کے درمیان قدرتی رکاوٹیں بھی ڈال دی جو نظر ہی نہیں آتی، لیکن وہ رکاوٹیں اپنی جگہ پر ہوتی. ان کی بھی حدود ہیں کہ کہاں تک کھاری پانی ہوگا اور کہاں سے میٹھا پانی شروع ہو جائے گا. یہ سب کچھ کرنے والا دراصل اللہ ہے. اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے الہ جو یہ سب کرے؟ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی، جانتی نہیں. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، نہ صرف یہ کہ اس نے انسان کو اور دیگر مخلوقات کو اس زمین پر پیدا کیا، بلکہ ان کی حاجات بھی پوری کرتا ہے، ان کی دعائیں بھی سنتا ہے اور ان کی پریشانیاں بھی دور کرتا ہے. فرمایا کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے؟ مضطر وہ ہوتا ہے جو اتنا مجبور ہو اپنی ذات میں کہ جس کا کوئی سہارا نہ ہو، جس کا کوئی مددگار نہ ہو، یعنی جس کی کوئی اور تکلیف دور کر ہی نہ سکتا ہو، ایسے شخص کو مضطر کہا جاتا ہے. تو کیا مضطر کی، جس کی اور کوئی نہ سننے والا ہو، کون سنتا ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے، یعنی اللہ کو پکارتا ہے اور وہ اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اور پھر وہ تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے، ایک کے بعد ایک نسل زمین پر لاتا ہے اور زمین کی آبادی کا سامان کرتا ہے. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی یہ کام کرتا ہے؟ تم لوگ کم ہی سوچتے ہو. حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جس کو اس کی مخلوق میں سے کوئی انسان پکارے یا کوئی اور مخلوق پکارے، وہ ان سب کی دعا سنتا ہے. اور مخلوق کی بات اس لیے کر رہی ہوں کہ چونٹیاں بھی دعائیں کرتی ہیں جب بارش نہیں ہوتی، اور وہ اپنے ہاتھ اوپر اٹھا کے دعائیں کرتی ہیں. تو صرف ہم نہیں پکارتے جب بے قراری ہو جاتی ہے، اور مخلوق بھی اللہ کو ہی پکارتی ہے، اور وہ ان کی دعاؤں کو سنتا ہے، ان کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے. لیکن تم کم ہی سوچتے ہو کہ یہ سب کچھ کیسے چل رہا ہے. امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے؟ اور کون اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ بھی یہ کام کرتا ہے؟ بہت بالا و برتر ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. اور وہ کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرتا ہے، یعنی واپس دوبارہ بھی وہی پیدا کرتا ہے. یعنی زندگی کا قائم ہونا کوئی اچانک ہو جانے والی چیز نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت سے عوامل درکار ہیں. جیسے زندگی کے قائم رہنے کے لیے انسان کو غذا، پانی، ہوا، دھوپ اور بے شمار چیزیں چاہیے، اسی طرح زندگی کے وجود میں آنے کے لیے بھی بہت سی چیزیں چاہیے. وہ ایسے ہی ہیپیزڈلی نہیں آ گئی وجود میں. تو یہ سب کچھ کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ یعنی اتنے بندوبست اور اتنے انتظامات اللہ کے سوا اور کون کر سکتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ان کاموں میں حصہ دار ہے؟ کہو کہ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو. یعنی یا تو دلیل سے بات سمجھاؤ یا پھر ایک اللہ کے آگے سر جھکا دو. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ وما يشعرون ایان یبعثون. ان سے کہیے اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا اور وہ نہیں جانتے کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے. یعنی جن کی طرف یہ منسوب کرتے ہیں کہ انہوں نے زندگی کا آغاز کیا ہے یا وہ زندگی قائم رکھے ہوئے ہیں، وہ تو خود مردہ ہیں. وہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ خود کب اٹھیں گے. تو جو خود سو رہا ہو یا فوت ہو چکا ہو، وہ دوسرے جو جاگ رہے ہیں ان کا ذمہ کہاں سے لے سکتا ہے اور ان کو کہاں سے کھلا پلا سکتا ہے اور ان کی زندگی کو کب قائم رکھ سکتا ہے. بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون. بلکہ ان سے تو آخرت کا علم ہی گم ہو گیا ہے، یعنی آخرت کے بارے میں یہ جانتے نہیں، بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں. یعنی یہ سب کچھ کس لیے ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ آخرت کے بارے میں جانتے نہیں، اور آخرت کا علم نہ ہونے کی وجہ سے، آخرت پر یقین نہ ہونے کی وجہ سے ہی عقیدے کی یہ ساری خرابیاں وجود میں آتی ہیں.
تو اس لیے جب انسان اپنی انتہا کو نہیں سمجھتا کہ اس کے ساتھ ہونا کیا ہے یا اس کی کیسے پوچھ گچھ ہوگی، یہ نعمتیں دے جانے کے بعد اس سے کیسے کیسے سوال ہوں گے، تو پھر وہ آخرت کے بارے میں نہ تیاری کرتے ہیں اور شک میں ہیں. اور جب کوئی آخرت کے بارے میں شک میں ہوتا ہے تو پھر اس کے دنیا کے امور بھی درست نہیں ہو سکتے. اور جو آخرت کے بارے میں شک میں رہنے والے ہیں، جو ہی موت آتی ہے تو وہ سارے شک دور ہو جاتے ہیں، اور جب وہ قبر میں پہنچتے ہیں اور فرشتہ حساب کتاب کرتا ہے تو پھر انہیں کوئی شک نہیں رہتا. اور پھر جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو اس دن تو ہر چیز آنکھوں کے سامنے آ جائے گی. تو اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا عقیدہ درست ہو، اس کا ایمان درست ہو، عمل درست ہو، اخلاق درست ہو، اس کی زندگی میں لوگوں کے ساتھ معاملات درست ہو، وہ دنیا کے جس حصے میں رہتا ہے وہاں کا نظام درست ہو، تو یہ صرف اس صورت میں ممکن ہے جب انسان کا عقیدہ آخرت صحیح ہو، پختہ ہو، کہ وہ دنیا میں کسی کے بھیجنے سے آیا ہے اور یہاں جو کچھ کر رہا ہے اس کا حساب ہوگا اور اس کو جواب دہی کرنی ہوگی. ایسی ہی صورت میں انسان اپنے تمام معاملات کو درست رکھ سکتا ہے، ورنہ اصلاح ممکن نہیں. دنیا بھی فساد سے بھر جائے گی جیسے کہ بھری ہوئی ہے، اور اس کے فساد سے بھرنے کی وجہ ہی دراصل یہ ہے کہ لوگوں کا آخرت کے بارے میں علم گم ہو چکا ہے، یعنی جانتے ہی نہیں کہ وہ دن کیسا ہوگا، اسی لیے اس کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں. وقال الذين كفروا اذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. یہ منکرین کہتے ہیں کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو چکے ہوں گے تو ہمیں واقعی قبروں سے نکالا جائے گا؟ یہ شک کی وجہ سے کہتے ہیں. یہ خبریں ہم کو بھی بہت دی گئی ہیں اور پہلے ہمارے آباء و اجداد کو بھی دی جاتی رہی ہیں، مگر یہ بس افسانے ہی افسانے ہیں. انسان جب ماننا نہیں چاہتا اور آخرت کے حساب کو دیکھنا نہیں چاہتا تو پھر اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں دیتا ہے اس طرح کی باتیں کر کے کہ یہ سب کچھ تو پرانی کہانیاں ہیں جو اگلے وقتوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں. کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو مجرموں کا کیا انجام ہو چکا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حال پہ رنج نہ کیجیے اور نہ ان کی چالوں پر دل تنگ ہو. یعنی آپ نے سمجھانے کا حق ادا کر دیا ہے. اگر یہ نہیں مانتے اور حماقت کا ثبوت دیتے ہیں اور عذاب پر ہی اصرار کرتے ہیں تو پھر آپ ان کے لیے مت کڑیے، یہ اپنے منطقی انجام کو پہنچ جائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ یہ دھمکی کب پوری ہوگی اگر تم سچے ہو، اور دھمکی سے مراد عذاب لانے کی دھمکی یا آخرت کی آنے کی دھمکی. کہو کیا عجب ہے کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو اس کا ایک حصہ تمہارے قریب ہی آ لگا ہو. حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب تو لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. یعنی اللہ نے جو نعمتیں ان کو دے رکھی ہیں ان پر شکر گزار نہیں ہوتے. بلا شبہ تیرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، یعنی ان کی خفیہ حرکتیں بھی اور ان کی اعلانیہ حرکتیں، سب کچھ اللہ جانتا ہے. آسمان و زمین کی کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں جو ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی موجود نہ ہو. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کرنے سے پہلے اس کی تقدیر لکھ دی. اس نے کیا کیا پیدا کرنا تھا اور پیدا کی ہوئی چیزیں کیا کیا کریں گی وہ سب اس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، لوح محفوظ میں. ان هذا القرآن يقص على بني اسرائيل اكثر الذي هم فيه يختلفون. یہ واقعہ ہے کہ یہ قرآن بنی اسرائیل کو اکثر ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہے جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں. یعنی انہوں نے اپنی کتابوں میں جو تبدیلیاں کر لی اور اس بنا پر جو ان کے اندر کنٹرڈکشن پیدا ہوئی اس کی اصلاح اس کتاب نے آ کر کی. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے. إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ. یقیناً اسی طرح تیرا رب ان لوگوں کے درمیان بھی اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا اور وہ زبردست اور سب کچھ جاننے والا ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر بھروسہ رکھیے، یقیناً آپ صریح حق پر ہیں. انک لا تسمع الموتى. بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. اور نہ ان بہروں تک اپنی پکار پہنچا سکتے ہو جو پیٹ پھیر کر بھاگے جا رہے ہیں. یعنی
مرنے کے بعد انسان سننا چھوڑ دیتا ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ جو آواز اسے چاہے سنائے، لیکن انسانوں کے ساتھ، ہم جیسے عام انسانوں کے ساتھ اس کا رشتہ اور تعلق کٹ جاتا ہے. اسی طرح انسان دیکھتا بھی نہیں، یعنی نہ سنتا ہے اور نہ دیکھتا ہے، اور کسی بھی قسم کی اس کی زندگی کے کوئی آثار باقی نہیں رہتے. تو ایسے شخص کو کچھ سمجھانا، مثلاً کوئی بستر مرگ پہ پڑا ہوا ہو فوت ہو کر، تو آپ اس سے باتیں شروع کر دیں اور آپ اس کو سمجھانا شروع کر دیں، دیکھو ابھی تم تھوڑی دیر میں قبر میں جاؤ گے اور وہاں تمہارا حساب ہوگا، تو تم یہ جواب دینا. یہ سب احمقانہ باتیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مردہ کچھ نہیں سنتا. تو اہل مکہ کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات نہیں سن رہے تھے، حالانکہ اتنی فصیح عربی زبان میں یہ قرآن آیا تھا جو دلوں کو دہلا دینے والا تھا، فرمایا کہ ان کا حال بھی مردوں جیسا ہے اور وہ کچھ سنتے نہیں. اسی طرح جو کانوں کے بہرے لوگ ہوتے وہ بھی کچھ نہیں سنتے. یعنی دو لوگوں کو یہاں بتایا گیا، ایک مردہ اور ایک بہرا. تو بہرے بھی کچھ نہیں سنتے، اور خصوصاً اگر منہ پھیر کے جا رہے ہو. بہرا اگر سامنے سے دیکھ رہا ہو تو اس کو اشاروں سے بات سمجھائی جا سکتی ہے، لیکن اگر وہ منہ موڑ کے چلا جائے تو اس کو کچھ نہیں سمجھایا جا سکتا. یعنی یہ ورسٹ کیسز ہیں، یعنی ان کے اندر کسی طرح کی خیر باقی نہیں کہ جو کسی بھی طرح ان کے اندر ہلچل مچائے اور یہ حق کو سن پائیں. وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، اسی طرح اندھوں کو راستہ بتا کر آپ بھٹکنے سے بچا نہیں سکتے. تم تو اپنی بات انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور پھر فرما بردار بن جاتے ہیں. یعنی سنتے جاتے ہیں اور جھکتے جاتے ہیں، مانتے چلے جاتے ہیں. اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت آ پہنچے گا ان پر، تو ہم ان کے لیے ایک جانور زمین سے نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے. جیسے قوم سمود کے مطالبے پر ایک اونٹنی چٹان سے نکل آئی تھی، اور یہ ایک حقیقی واقعہ ہے جس کا قرآن ذکر کرتا ہے. اسی طرح قیامت کے قریب جب دنیا سے خیر اٹھ جائے گی اور انسانوں میں سے کوئی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا باقی نہیں رہے گا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس فریضے کو ایک جانور کے ذریعے پورا کرائے گا. اور زمین سے اچانک ایک جانور نکلے گا، اور یہ اس کے بعد نکلے گا جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا، یعنی وہ نشانی پہلے پوری ہو چکی ہوگی. آپ نے فرمایا کہ ایک روز دن دہاڑے یہ جانور نکل آئے گا، ان میں سے جو نشانی بھی پہلے ہو وہ بہرحال دوسرے کے قریب ظاہر ہوگی. اور اس جانور کا انسانوں کے ساتھ بات کرنا تو کچھ مشکل نہیں. انسان کو بولنا کس نے سکھایا؟ اگر دیکھا جائے تو بظاہر جانور کی بھی زبان ہوتی ہے، حلق ہوتا ہے، سب کچھ آرگنز اسی طرح ہوتے ہیں، اس کی آواز مختلف ہوتی ہے، اور اگر اللہ چاہے تو اس کو بالکل ہماری طرح بولنا سکھا دے. اور بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ایسی مخلوق بول بھی پڑتی ہے انسانوں کی گواہی میں یا انسانوں کے حق میں جب اللہ چاہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. ہمیں کسی کام کے لیے اسباب کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہوتی. تو بہرحال اس وقت جانور کو اللہ تعالیٰ نطق بخشے گے اور وہ بول کر انسانوں کو کہے گا کہ وہ اللہ کو مان جائیں اور اللہ کی آیات پر یقین رکھیں. حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دابت الارض، اس کا نام ہے دابت الارض، زمین کا جانور، اس کا خروج ہوگا تو وہ لوگوں کی ناک پر ایک نشان لگائے گا، کچھ سٹیمپ کرے گا یا کوئی بھی چیز لگائے گا، مارک کرے گا. پھر وہ تم ہی میں رہیں گے، یعنی وہ لوگ جن کی ناک میں نشان لگے ہوئے ہوں گے. حتیٰ کہ اگر ایک آدمی کوئی اونٹ خریدے گا اور کوئی شخص اس سے پوچھے گا کہ یہ تم نے اونٹ کس سے خریدا ہے، تو وہ جواب دے گا میں نے یہ نشان زدہ لوگوں میں سے ایک آدمی سے خریدا تھا. ابھی اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ اچھے لوگوں پر نشان لگائے گا یا برے لوگوں پر نشان لگائے گا، لیکن سمجھانے کے علاوہ اس کا ایک کام یہ بھی ہوگا. تو اب آپ دیکھیے کہ اگر انسان کے جسم پر کوئی ایسا داغ یا نشان لگ جائے اور وہ بھی ناک پر لگے، تو ایک تو کہیں چھپانے کا نہیں ہوتا، دوسرا کہیں روک نہیں سکتا. اللہ عالم وہ کتنا بڑا ہوگا، ڈائناسور جتنا ہوگا، اس کی حیت اور کیفیت کیا ہوگی، اس کے بارے میں ہمیں تفصیلات نہیں ملتی. لیکن ایسی ساری نشانیوں کو دیکھنے کا شوق کرنے کے بجائے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اس کے بعد پھر انسان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی. ہاں، جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا لوگ زمین پر رہیں گے، آبادیاں رہیں گی اور پھر ختم ہو جائیں گی. وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ. اور ذرا تصور کرو اس دن کا
جب ہم ہر امت میں سے ایک فوج کی فوج ان لوگوں کی لائیں گے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے. اللہ اکبر. آپ دیکھیے کہ ہر قوم میں سے، کسی بھی ملک میں سے آپ دیکھ لیے کتنے لوگ ہیں جو ایمان لانے والے اور کتنے ہیں جو اللہ کی باتیں نہیں مانتے. اور پھر ان میں سے جب ان کو باہر نکالا جائے گا تو ایک بہت بڑی تعداد ہوگی. پھر ان کو ان کی اقسام کے لحاظ سے درجہ بدرجہ مرتب کیا جائے گا، یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو ان کا رب ان سے پوچھے گا کہ تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا حالانکہ تم نے ان کا علمی احاطہ نہ کیا تھا. یعنی تمہارے جھٹلانے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ تم نے کوئی ریسرچ کی تھی اور اس سے ثابت ہوا تھا کہ یہ بات ماننے کی نہیں، بلکہ تم نے بغیر غور و فکر کے، بغیر تحقیق کے، محض ضد کی بنا پر حق کو جھٹلا دیا. اور اس وقت وہ کیا کریں گے؟ وہ انکار شروع کر دیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اگر یہ نہیں تو اور تم کیا کر رہے تھے؟ اور ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب کا وعدہ ان پر پورا ہو جائے گا، تب وہ کچھ نہ بول سکیں گے. یعنی ان کے کہنے کے باوجود کہ انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا اس کو مانا نہیں جائے گا. یعنی دنیا میں انکار کرتے رہے، قیامت کے دن ان کا حساب ہوگا کہ تم نے انکار کیوں کیا، بغیر سوچے سمجھے، بغیر علمی احاطہ کیے، بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی ریفرنس کے تم نے کس طرح یہ طریقہ اختیار کیا انکار کرنے کا. تو پھر وہ جو بھی جواب دیں گے اس جواب کو قبول نہیں کیا جائے گا، ان کی کوئی بات مانی نہیں جائے گی اور بالآخر وہ سزا کے مستحق ہوں گے. الم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. کیا ان کو سجھائی نہ دیتا تھا کہ ہم نے رات ان کے لیے سکون حاصل کرنے کو بنائی تھی اور دن کو روشن کیا تھا، اسی میں بہت سی نشانیاں تھیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے. یعنی تحقیق کرنے کے لیے دن اور رات کی نشانی ان کے ہر روز سامنے ہوتی تھی، اسی سے وہ اللہ کو پہچان جاتے، آخرت کو سمجھ جاتے، لیکن انہوں نے کسی نشانی سے بھی سبق نہ لیا. وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ. اور کیا گزرے گی اس روز جبکہ سور پھونکا جائے گا اور ہول کھا جائیں گے وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، سب کے سب خوف زدہ ہو جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا ہے، اسی میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن میں وہ فوت ہوئے، اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی دن بے ہوشی طاری کر دی جائے گی. یعنی جتنے بھی زندہ لوگ سور کو سنیں گے، اس کی آواز کو، وہ سب بے ہوش ہو جائیں گے، ایک طرح سے ختم ہو جائیں گے، سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ اس ہول سے بچانا چاہے گا، اور سب کان دبائے اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے. یعنی جس کو اللہ تعالیٰ امن دینا چاہے گا وہ امن میں رہے گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نامعلوم لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو قبیلوں سے نکلے ہوں گے، ان کے درمیان کوئی رشتہ داری نہ ہوگی، وہ اللہ کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے، ایک دوسرے سے اخلاص کا مظاہرہ کرتے ہوں گے. قیامت کے دن اللہ ان کے لیے نور کے ممبر رکھے گا، انہیں ان پر بٹھائے گا، ان کے چہرے نورانی کر دے گا، ان کے کپڑے نور کے ہوں گے. ویسے تو لباس نہیں ہے کسی کا بھی اس دن، تو ان کے پاس نور کا لباس ہوگا. قیامت کے دن سب لوگ خوف زدہ ہوں گے، لیکن وہ خوف زدہ نہیں ہوں گے. یہ وہی اولیاء اللہ ہوں گے جن پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا. تو ظاہر ہے کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ ہر اس بندے سے محبت کرتا ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے. اور جب انسان کی محبت واقعی دنیاوی کسی بھی مفاد کے بغیر صرف اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے خالص ہو جاتی ہے تو پھر انسان کے دل میں کوئی غم اور دکھ نہیں ہوتا. باقی محبتیں غم دیتی ہیں، دکھ دیتی ہیں، لیکن اللہ کی خاطر کی ہوئی محبت غم اور دکھ نہیں دیتی، کیونکہ اس میں انسان کو کسی کی ذات سے محبت نہیں ہوتی، اس میں اصل ذات اللہ کی ہوتی ہے. اس لیے اگر اس انسان سے کچھ اچھی چیز میسر آئے، کوئی خیر آئے، کوئی محبت اس سے ملے تو وہ خوشی کا، سکون کا باعث ہوتی. اور اگر انسان کو اس شخص کی طرف سے کوئی بظاہر محبت کا رویہ یا کسی ہمدردی کا رویہ نہ بھی ملے تو بھی انسان اس سے بدگمانی نہیں کرتا اور شکوے شکایتیں نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ مجھے اس سے اللہ کی خاطر محبت، اور یہ بھی مجھ سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے. اور پھر انسان اس کی کسی کمی کوتاہی کی 70 تعویلیں کر لیتا ہے، اور اس طرح وہ ہر طرح کی بدگمانیوں سے بچ کر اس محبت کا لطف دنیا میں بھی پاتا ہے اور آخرت میں بھی پائے گا. لیکن اگر دنیا میں محبت کی وجہ اللہ یا اس کا دین نہ ہو
تو پھر انسان غیر ضروری طور پر دنیاوی فائدوں کی توقعات رکھ بیٹھتا ہے، اور جب وہ پوری نہیں ہوتی تو انسان ناراض ہو جاتا ہے اور انسان ایک دوسرے کو لان تان کرنے لگتا ہے. جیسے قیامت کے دن ایسے لوگ لان تان کریں گے جو دنیا میں دنیاوی مفادات کی خاطر ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے تھے. اللہ ہماری محبتوں کو صرف اپنے لیے خالص کر لے اور ہمیں وہ گر سکھا دے، طریقہ سکھا دے، کیونکہ ہم بعض اوقات اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں اور پھر گر پڑتے ہیں کسی اور چیز کے پیچھے، پھر کچھ اور چاہنے لگتے ہیں دوسروں سے. تو وہ جو گرنا ہے نا وہی ہوا ہے، ہوا گرنے والی چیز ہے، یہ گرانے والی چیز ہے انسان کو. جب نفسانی خواہش اس میں شامل ہو جاتی تو اس سے مسلسل جدوجہد کر کے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. بس ایک ہی کرائیٹیریا ہونا چاہیے کہ اس شخص کا اپنا دین ایمان کیسا ہے اور یہ دین کے لیے کتنی جدوجہد کرنے والا ہے اور کتنا مخلص ہے. اخلاص کا تعلق اگرچہ دل سے ہوتا ہے لیکن پھر بھی انسانوں کے عمل میں بھی وہ ٹپکنے لگتا ہے. اور کس طرح جب ایک انسان نہ اپنی بھوک پیاس اور نہ آرام کی پرواہ کرتا ہے اور اللہ کے لیے ہر دم حاضر ہو جاتا ہے تو یہ اس کے اخلاصی کی دلیل ہو سکتی ہے. ورنہ اللہ کے سوا کوئی اور ہستی ایسی نہیں ہو سکتی جس کے لیے انسان ایسی ایسی قربانیاں کرے کہ جس میں دن کو بھوک پیاس کاٹے اور راتوں کی نیند قربان ہو. اور دنیا کی ساری زینتیں اور رونقیں چھوڑ کر انسان ایسی مجلسوں میں آ بیٹھے کہ جہاں بار بار آخرت کا تذکرہ آتا ہو اور دنیا کی ساری لذتیں خراب ہوتی نظر آتی ہیں. وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سب کان دبائے اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، آج تو پہاڑوں کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ خوب جمے ہوئے ہیں مگر اس وقت یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ استوار کیا. وہ خوب جانتا ہے کہ تم لوگ کیا کرتے ہو. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو شخص بھلائی لے کر آئے گا یعنی نیکی کا کام کرے گا اسے اس سے بہتر صلہ ملے گا، اور ایسے لوگ اس دن کے ہول سے محفوظ ہوں گے. یعنی نیک لوگوں کے لیے بہترین انعام ہوگا. اور وہ کیا؟ اس دن کے خوف اور ہولناکیاں اور سزائیں اور تکلیفیں ان سے وہ امن میں ہوں گے. کیونکہ دنیا میں بھی جب انہیں اللہ کے راستے میں تکلیفیں آئیں تو وہ ان تکلیفوں کی وجہ سے اللہ کے راستے سے پیچھے نہیں ہٹے. ان کے اندر ایک یقین تھا، اطمینان تھا کہ ہم صحیح راستے پر ہیں اور وہ اس پر جمے رہے. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، اور جو برائی لیے ہوئے آئے گا ایسے سب لوگ اوندھے منہ آگ میں پھینکے جائیں گے. کیا تم لوگ اس کے سوا اور کوئی جزا پا سکتے ہو کہ جیسا کرو ویسا بھرو؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ اس شہر کے رب کی بندگی کروں جس نے اسے حرم بنایا ہے اور جو ہر چیز کا مالک ہے. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلم بن کر رہوں اور یہ قرآن پڑھ کر سناؤں. یعنی قرآن مجید صرف خود تلاوت کرنے کی چیز نہیں بلکہ پڑھ کے سنانے کی. اور وہ ایکسرسائز جو میں نے آپ کو دی تھی دوسروں کو سنانے کی وہ جاری ہے، امید ہے جاری ہوگی انشاءاللہ. اب جو ہدایت اختیار کرے گا وہ اپنے ہی بھلے کے لیے ہدایت اختیار کرے گا، اور جو گمراہ ہو اس سے کہہ دو کہ میں تو بس خبردار کر دینے والا ہوں. ان سے کہیے تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا اور تم انہیں پہچان لوگے، اور تیرا رب بے خبر نہیں ان اعمال سے جو تم لوگ کرتے ہو. کچھ بھی جو کرتے ہو وہ سب اس کی نظر میں ہے، اس کی نگاہ میں ہے، اس کے حساب میں ہے. سورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسیم تلک آیات الکتاب المبین. طاسیم تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں. ہم موسیٰ اور فرعون کا حال ٹھیک ٹھیک تمہیں سناتے ہیں ایسے لوگوں کے فائدے کے لیے جو ایمان لائیں. واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا. ان میں سے ایک گروہ کو وہ ذلیل کرتا تھا، اس کے لڑکوں کو قتل کرتا اور اس کی لڑکیوں کو جیتا رہنے دیتا تھا. فی الواقع وہ مفسد لوگوں میں سے تھا. انسانوں کا قتل فساد ہے، اور ہم یہ ارادہ رکھتے تھے کہ مہربانی کریں ان لوگوں پر جو زمین میں ذلیل کر کے رکھے گئے تھے اور انہیں پیشوا بنا دیں یعنی بنی اسرائیل کو، اور انہی کو وارث بنائیں اور زمین میں ان کو اقتدار بخشیں، اور ان سے فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھلا دیں جس کا انہیں ڈر تھا. حامان
فرعون کا وزیر تھا اور اس کا مددگار تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ پلاننگ تھی، اور اس کے لیے طریقہ کار کیا ہوا، کتنی دور سے کام شروع کیا گیا. ہم جب کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو بس 1-2 دن کی کوئی پلاننگ کرتے ہیں، اور پھر اس 1-2 دن میں کر کے جب نہیں ہوتا پھر چھوڑ دیتے ہیں. یہ پلاننگ آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیات میں جو کچھ فرمایا نا، کہ ہم کیا چاہتے تھے کہ بنی اسرائیل کو زمین میں اقتدار بخشیں اور فرعون، حامان اور ان کے لشکروں کو تباہ کر دیں. اب اللہ تعالیٰ چاہتا تو کن کہہ کے اسی وقت سب کچھ کر دیتا، الٹ پلٹ کر دیتا، لیکن ایسا نہیں کیا. سب کچھ اسباب کے ساتھ اور دور رس پلاننگ کے ساتھ کیا. مدبر بھی ہے نا وہ. اور اس تباہی کا آغاز ہوتا ہے اس بات سے جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں ایک بات ڈالی. اس کا آگے ذکر آتا ہے. ہم نے موسیٰ کی ماں کو اشارہ کیا کہ اس کو دودھ پلا، پھر جب تجھے اس کی جان کا خطرہ ہو تو دریا میں ڈال دے، اور کچھ خوف اور غم نہ کر، ہم اسے تیرے ہی پاس واپس لے آئیں گے اور اس کو پیغمبروں میں شامل کریں گے. آخر کار فرعون کے گھر والوں نے اسے دریا سے نکال لیا تاکہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے سبب رنج بنے. یہاں سے فرعون کی تباہی کا آغاز ہو جاتا ہے. آغاز کہاں سے ہوا؟ کون اس میں کام آیا؟ ایک عورت. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک عورت سے کام لیا اور اس کے دل میں ڈالا وحی کی کہ اپنے بچے کو سمندر کی لہروں کی نظر کر دے. اس میں ام موسیٰ کا امتحان بھی تھا، اور سخت امتحان. کوئی بھی ماں اپنے بچے کو اس طرح نہیں چھوڑ سکتی. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی خاص ہمت بندھائی اور ان کا اللہ کے وعدوں پر یقین تھا، اس لیے انہوں نے جیسا اللہ کا حکم آیا ویسا ہی کیا. سورۃ القصص جو ہے اس میں 4 خواتین کا قصہ آتا ہے. عورت کا کردار بہت کھل کے سامنے آتا ہے کہ مختلف مواقع پر وہ کیا رول ادا کرتی ہے. تو ہمیں بھی بحیثیت عورت کے اپنے اپنے مقام کو سمجھنا چاہیے، اپنے رول کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ ہر ایک کی آزمائش اس کے رول کے مطابق ہوتی ہے. جب عورت ماں ہوتی ہے تو اس کی آزمائش بچوں میں ہوتی ہے، جب بیوی بن جاتی ہے تو شوہر کی طرف سے ہوتی ہے، جب بیٹی بن جاتی ہے تو پھر والدین کی طرف سے ہوتی ہے، اور اسی طرح بہن ہو تو بہن بھائیوں کی طرف سے بھی ہوتی. لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سی آزمائشیں ہوتی ہیں. یہ تو خاندانی زندگی کے اندر کی بات ہے، لیکن کسی خاص رول کے اندر آزمائش کا آنا انسان کے دراصل ورتھ کو ظاہر کرتا ہے کہ اس کا ریاکشن کیا ہے، وہ کس طرح عمل کرتا ہے. واقعی فرعون اور حامان اور ان کے لشکر اپنی تدبیر میں بڑے غلط کار تھے. فرعون کی بیوی نے اس سے کہا، یہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یعنی اس بچے کو دریا سے اٹھا لیا اور لے آئی اندر. اسے قتل نہ کرو، کیا عجب کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو، یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں، کیونکہ وہ بے اولاد تھا اور وہ انجام سے بے خبر تھے. اللہ کو پتا تھا کہ یہ بیٹا ان کے لیے کیا کرے گا. انسان بیٹوں سے کتنی محبت رکھتا ہے اور ہر حال میں بیٹے چاہتا ہے، لیکن یہ نہیں پتا ہوتا کہ کون سا بیٹا کس وقت کیا کرے گا. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا. ادھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل اڑا جا رہا تھا اور وہ اس کا راز فاش کر بیٹھتی اگر ہم اس کی ڈھارس نہ بندھا دیتے تاکہ وہ ہمارے وعدے پر ایمان لانے والوں میں سے ہو. اس نے بچے کی بہن سے کہا، اس کے پیچھے پیچھے جا. چنانچہ وہ الگ سے اس کو دیکھتی رہی، اس طرح کہ دشمن کو اس کا پتہ نہ چلا. اب یہ بہن کا رول آ گیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کام کے لیے یا اپنے اس مقام تک پہنچنے کے لیے ماں کے بعد بہن نے سپورٹ کیا. اور ہم نے بچے پر پہلے ہی دودھ پلانے والیوں کی چھاتیاں حرام کر دی تھیں. اس لڑکی نے ان سے کہا، میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ بتاؤں جس کے لوگ اس کی پرورش کا ذمہ لیں اور خیر خواہی کے ساتھ اسے رکھیں. اس طرح ہم موسیٰ علیہ السلام کو اس کی ماں کے پاس پلٹا لائے. بس تھوڑی دیر کی بات تھی کہ جتنی دیر میں انہوں نے چھوڑا وہ بچہ محل میں پہنچا. وہ رویا دھویا، اس نے دودھ نہیں پیا. موسیٰ علیہ السلام کی بہن کسی طرح محل میں داخل ہو گئی اور پھر اپنی امی کا پتہ بتا کر ان کو بطور دایا کے رکھ لیا گیا. اب کسی کو کچھ خبر نہیں اس حقیقت کی، صرف اللہ جانتا ہے یا ام موسیٰ اور ان کی بیٹی جانتی. اور یہ راز دل میں رکھنا اور اتنے عرصے تک دل میں رکھنا یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے. عورتوں کے اندر عموماً راز نہیں رہتا، لیکن یہ بھی ایک امتحان تھا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا. اللہ نے جو وعدہ کیا تھا کہ ہم واپس لائیں گے، چھوڑو اس کو،
اور وہ وعدہ سچا ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں جو وہ میرے متعلق رکھتا ہے. تو سب اپنے اپنے گمان کا جائزہ لیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ واقعی وہ ہے, وہ آپ کی مدد کرے گا, وہ آپ کو بخش دے گا. تو ہمیشہ مثبت سوچ رکھیے, اپنا گمان مثبت رکھیے, پازیٹو تھنکنگ, تو انشاءاللہ آپ کو مثبت جواب ملے گا. لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں نہیں اللہ میری تو نہیں سنتا, میرا یہ کام نہیں ہو سکتا, تو پھر اس طرح کے مایوس ہونے والے لوگوں کے پھر مقدر میں مایوسی ہوتی ہے. تو ہمیشہ بی ہوپ فل. پھر اسی طرح یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ دنیا کے معاملات میں بلکہ آخرت کے معاملات میں بھی اللہ کے وعدوں کو سچا سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ جنت دے گا انشاءاللہ. ہوپ فل رہیں, کیونکہ شیطان کیا چاہتا ہے مایوس کرے, پھر مایوس کر کے کہے گا کل کو تو ملنا نہیں, آج ہی برے کام کر لو, آج کی دنیا کوئی جنت بنا لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 خصلتیں ایسی ہیں جن میں سے سب سے اعلیٰ و ارفع دودھ دینے والی بکری کا ہدیہ کرنا ہے. یعنی جو بکری آپ کو دودھ دے رہی ہو آپ کسی کو گفٹ کر دیں, یعنی ایسی چیز جس کا چلتا فائدہ ہو. جو شخص ان میں سے کسی بھی خصلت پر ثواب کی نیت سے اور اللہ کے وعدے کو سچا سمجھتے ہوئے عمل کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اسے ضرور جنت دیں گے, ضرور جنت عطا کریں گے. یعنی اللہ کا وعدہ ہے. لیکن ہمارے اندر شیطان کسی وقت یہ بات جمنے نہیں دیتا, مایوسی زیادہ رکھتا ہے کہ تمہیں تو مشکل ہی جنت ملے گی. تو جب بھی ایسی بات ہو تو اس کو جھٹلایا کریں کہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے. انشاءاللہ ایسے کام کروں گی کہ اللہ کو راضی کروں اور اللہ اپنی رحمت کے ساتھ مجھے جنت عطا کرے. اس طرح ہم موسیٰ علیہ السلام کو اس کی ماں کے پاس پلٹا لائے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنا کیئرنگ ہے, سارے انسانوں سے بڑھ کر, سارے لوگوں سے زیادہ. آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے والا بھی وہی ہے اور دلوں کا غم دور کرنے والا بھی وہی ہے. یہ سارے انتظامات بھی اسی کے ہوتے ہیں. اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. لیکن کس کے لیے ہوتے ہیں یہ وعدے پورے؟ اس کے لیے جو اللہ کے راستے میں اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے قربانیاں کرتے ہیں. جب آپ اپنا سب کچھ اللہ کو دے ڈالتے ہیں نا, تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی آپ کو وہ دیتا ہے جو آپ چاہتے ہیں. آپ کی چھوٹی چھوٹی ضرورت بھی پوری کرتے ہیں. مگر اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں, اکثریت میجورٹی نہیں جانتی, اس لیے ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتی. جب موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری جوانی کو پہنچ گئے اور اس کا نشو و نما مکمل ہو گیا تو ہم نے اسے حکم اور علم عطا کیا. ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی حکم اور علم عطا ہو تو اس کے لیے کیا بننا ہوگا؟ نیک بننا ہوگا. اب اگلا مرحلہ آتا ہے تدبیر پوری ہونے کا. سفر لمبا ہے, ہم چاہتے ہیں جلدی فیصلے ہو جائیں اللہ کے, لیکن ابھی تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو ایک اور امتحان میں ڈالنے لگا ہے. ایک روز وہ شہر میں ایسے وقت میں داخل ہوا جبکہ اہل شہر غفلت میں تھے. وہاں اس نے دیکھا کہ 2 آدمی لڑ رہے ہیں, ایک اس کی اپنی قوم کا تھا اور دوسرا اس کی دشمن قوم سے تعلق رکھتا تھا. اس کی قوم کے آدمی نے دشمن قوم والے کے خلاف اسے مدد کے لیے پکارا. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو گھونسا مارا اور اس کا کام تمام کر دیا. یہ حرکت سرزد ہوتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ شیطان کی کار فرمائی ہے, یعنی میری کوئی نیت نہیں تھی قتل کی. وہ سخت دشمن اور کھلا گمراہ کن ہے. پھر وہ کہنے لگا قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انه هو الغفور الرحیم. اے میرے رب میں نے اپنے نفس پر ظلم کر ڈالا, تو میری بخشش فرما. تو اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی, بے شک وہ بہت غفور الرحیم ہے. بندہ جب یہ قول کہتا ہے کہ انی ظلمت نفسی فاغفر لی تو اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں. علی بن ربیعہ کہتے ہیں کہ میں علی بن ابی طالب کے پاس حاضر تھا. سوار ہونے کے لیے آپ کے سامنے سواری لائی گئی. آپ نے جب اپنا پاؤں رکاب میں ڈال لیا تو بسم اللہ کہا. جب ٹھیک سے بیٹھ گئے تو کہا الحمدللہ. پھر سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون پڑھا. پھر 3 بار الحمدللہ کہا, 3 بار اللہ اکبر. پھر کہا سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اے اللہ تو پاک ہے, میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے, مجھے معاف کر دے, تیرے سوا کوئی نہیں جو گناہوں کو بخش دے. پھر آپ مسکرا دیے. آپ سے کہا کہ امیر المومنین آپ کس بات میں ہنسے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, آپ نے ایسا ہی کیا جیسا کہ میں نے کیا, اور آپ بھی ہنسے تھے اس لیے میں بھی ہنسا. تو میں نے آپ سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں ہنسے؟ حضرت علی نے
تو اس پر آپ نے فرمایا بلا شبہ تیرے رب کو اپنے بندے پر تعجب آتا ہے جب وہ کہتا ہے اغفر لی ذنوبی، اللہ تو میرے گناہ معاف کر دے، کیونکہ بندہ جانتا ہے کہ میرے سوا گناہوں کو کوئی نہیں بخش سکتا. ایک اور حدیث میں آتا ہے بلا شبہ اللہ اپنے بندے پر تعجب کرتا ہے، حیران ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے لا الہ الا انت انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب الا انت. تو اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندے پر مسکراتا ہے، تعجب کرتا ہے. تو ہمیں کثرت سے اپنے گناہوں کو معاف کرانا ہے اور کثرت سے دعائیں کرتے رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے. انہ هو الغفور الرحیم، وہ بھی غفور الرحیم ہے. قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین. موسیٰ علیہ السلام نے عہد کیا اے میرے رب یہ احسان جو تو نے مجھ پہ کیا اس کے بعد اب میں کبھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا، میں یہ کام آئندہ کبھی نہیں کروں. یہ ہوتی ہے نا توبہ، یہ ہوتی ہے استغفار، کہ پچھلے گناہ پر یا پچھلی جو بھی بھول چوک ہے اس پر انسان معافی چاہے اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے. دوسرے روز وہ صبح سویرے ڈرتا اور ہر طرف سے خطرہ بھانپتا ہوا شہر میں جا رہا تھا کہ یکایک دیکھتا ہے کہ وہی شخص جس نے کل اسے مدد کے لیے پکارا تھا آج پھر اسے پکار رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو بڑا ہی بہکا ہوا آدمی ہے، یعنی تمہارا تو یہی کام ہے، روز لڑتے ہو کسی سے. پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ دشمن قوم کے آدمی پر حملہ کرے تو وہ پکار اٹھا اے موسیٰ کیا آج تو مجھے اسی طرح قتل کرنے لگا ہے جس طرح کل ایک شخص کو قتل کر چکا ہے؟ تو اس ملک میں جبار بن کر رہنا چاہتا ہے، اصلاح نہیں کرنا چاہتا. تو قتل و غارت جو ہے یہ فساد ہے. اس کے بعد ایک آدمی شہر کے پرلے سرے سے دوڑتا ہوا آیا، بولا موسیٰ سرداروں میں تیرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، یہاں سے نکل جا، میں تیرا خیر خواہ ہوں. یہ خبر سنتے ہی موسیٰ ڈرتا اور سہمتا نکل کھڑا ہوا اور اس نے دعا کی قال رب نجنی من القوم الظالمین، اے میرے رب مجھے ظالموں سے بچا لے. اب آپ دیکھیے پیغمبر کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کیسا تعلق ہے کہ ہر موقع پر اپنے رب سے باتیں کرتے ہیں. تو جو رب سے محبت کرتے ہیں وہ ہر موقع پر اپنے رب کے ساتھ شیئرنگ کرتے ہیں. دنیا میں کیا ہوتا ہے جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو ہر چھوٹی بڑی بات اسے شیئر کرنا چاہتا ہے، ماضی کی، حال کی، مستقبل کی، دنیا کی، آخرت کی، دنیا جہان کی. لیکن دوسروں کے پاس وقت کب ہوتا ہے ہمارے لیے کہ وہ ہماری اتنی باتیں سن سکے. تو اس لیے جس شخص کے دل میں بندوں سے زیادہ اللہ کی محبت ہوتی پھر وہ ہر چھوٹے بڑے واقعات میں فوراً اللہ سے ہم کلام ہو جاتا ہے اور دعائیں مانگنے لگتا ہے. وہاں انہوں نے اس وقت یہ نہیں کیا کہ اچھا تم لوگ بتاؤ میں کیا کروں. ٹھیک ہے انسانوں سے انسان بعد میں مشورہ کرتا ہے، پہلی چیز دعا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ سب کچھ تیرے سپرد ہے، تو ہی بچانے والا ہے. مصر سے نکل کر جب موسیٰ علیہ السلام نے مدین کا رخ کیا تو اس نے کہا امید ہے کہ میرا رب مجھے ٹھیک راستے پر ڈال دے گا، یعنی جس سے میں بخیریت اپنی منزل تک پہنچ جاؤں گا. جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور ان سے الگ ایک طرف 2 عورتیں اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں، وہ بھیڑ کے بیچ میں نہیں گھس رہی. قال ما خطبکما، موسیٰ علیہ السلام جا کے پوچھتے ہیں تم دونوں کا کیا معاملہ ہے. یہ ایک نیک انسان کی نیکی کا مظہر ہے کہ وہ کسی پریشان حال کو دیکھے اور اس کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کرے. یہ ان کی پریشانی کہ تم الگ کیوں کھڑی ہو، تم کیوں نہیں پانی پلا رہی. قال تعالی نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر. انہوں نے کہا ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک یہ چرواہے اپنے جانور نہ نکال لے جائیں، یعنی ہم مردوں کے بیچ میں نہیں گھستی. یہ ہے حیا. اور ہمارے والد ایک بہت بوڑھے آدمی، اس لیے وہ تو آ نہیں سکتے اور ہم ان کی جگہ پر کام کرنے کے لیے آتی ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بوقت ضرورت عورت گھر کے باہر کام کے لیے نکل سکتی ہے لیکن حیا کے تقاضے پامال کر کے نہیں، مردوں کے ساتھ مکسنگ نہیں، اپنے حیا اور وقار اور لباس ہر چیز کا خیال رکھتے ہوئے اپنے کام سے کام. یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا. پھر ایک سائے کی جگہ جا بیٹھا اور بولا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پہ نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں. لڑکیوں سے کوئی معاوضہ نہیں مانگا، اپنے رب سے مانگا. غور کیجئے یہاں پانی کسی کا پلایا، اجرت نہیں مانگی کہ اچھا اب تم مجھے پے کرو. ان کا پانی پلا کے ان کی مشکل دور کر کے ان کو بھیج دیا
اور خود آ کے درخت کے نیچے بیٹھ کے اپنے رب سے باتیں کرنے لگے. جب انسان اس طرح تنہا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوتا، ایک ایسے شہر میں جس میں انسان کسی کو بھی نہیں جانتا، اس وقت جب انسان اللہ کو پکارتا ہے، اس پکارنے کی لذت ہی کچھ اور ہے. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ جو بھی خیر تو مجھے دے میں اس کا محتاج ہوں، میں محتاج ہوں. اپنی محتاجی کا اظہار کر رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بندے کی عاجزی بہت پسند ہے. تو آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی کیسے دعا سنتا ہے، ان کے سارے مسائل آگے دیکھتے ہیں ان کے حل ہو جاتے ہیں. لیکن یہ کیوں ہوا؟ ہم بھی یہ دعا بہت دفعہ پڑھتے ہیں، وظیفہ بنا کے پڑھتے ہیں، 100 دفعہ پڑھتے ہیں، ہمارا مسئلہ حل کیوں نہیں ہوتا؟ موسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ جھٹ پٹ اس لیے حل ہو گیا کیونکہ انہوں نے آتے ہی پہلے کسی اور کا مسئلہ حل کر دیا. یعنی بغیر کسی لالچ کے انہوں نے ان لڑکیوں کی مدد کی تھی. تو دوسروں کی مدد کرنے کا اجر کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مومن سے دنیا کی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو دور کیا، اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن کی تکالیف میں سے کسی تکلیف کو دور کر دے گا. اور جس نے کسی تنگ دست پر آسانی کی، اللہ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا. اور جس نے مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا. اور اللہ تعالیٰ تب تک اس بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا ہوتا ہے. کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پر مہربان ہو جائے، ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں، ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں، ہمارے دکھ دور ہو جائیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب کوئی پریشانی آئے فوراً دیکھیں آس پاس دائیں بائیں، کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں، کسی کو میری مدد کی ضرورت تو نہیں. اور یہ اس وقت نہیں جب کوئی بلائے کہ پلیز ادھر آؤ میری مدد کرو، اس وقت بھی ہمارے کان پہ جوں نہیں رنگتی، کوئی چیخ چلا رہا ہو. بغیر کسی کے کہے، دوسرے کے چہرے سے، اس کی شکل سے، اس کے آثار سے معلوم کر کے کہ یہ شخص ضرورت مند ہے، اس وقت اس کی مدد کی جائے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی بھی فوراً مدد کی. فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء. کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک عورت شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی. شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی، کیونکہ حیا ایمان کا حصہ ہے. انبیاء سب سے زیادہ باحیا ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نشین کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا والے تھے. کہنے لگی میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کا اجر آپ کو دیں. انہوں نے مانگا کچھ نہیں، لیکن وہ بھی کتنے نیک لوگ تھے کہ انہوں نے بھی مفت کام لینا پسند نہیں کیا. موسیٰ علیہ السلام جب اس کے پاس پہنچے اور اپنا سارا قصہ اسے سنایا تو اس نے کہا کچھ خوف نہ کرو، اب تم ظالم لوگوں سے بچ نکلے ہو. یعنی پروٹیکشن دی. اب آپ دیکھیے مدد کیسے ہوتی. سب سے پہلے تسلی. ایک اجنبی شخص کو، ایک مسافر کو، ایک پریشان حال انسان کو سب سے پہلے کس چیز کی ضرورت ہوتی؟ کھانے پینے کی، اچھی بات کی، اچھے قول کی، ہمدردی کی. تو وہ اس کی ہمدردی کرتے ہیں. نجوت من القوم الظالمین، بالکل بے فکر ہو کے رہو، یہاں کوئی نہیں آتا تمہارے پیچھے. ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے اپنے باپ سے کہا ابا جان اس شخص کو نوکر رکھ لیجئے، بہترین آدمی جسے آپ ملازم رکھیں وہی ہو سکتا ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو، یعنی کام بھی کر سکتا ہو، صحت مند ہو. اس کے باپ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، کیونکہ ویسے تو گھر میں نوجوان لڑکا نہیں رکھ سکتے تھے، بشرطے کہ تم 8 سال تک میرے ہاں ملازمت کرو، اور اگر 10 سال پورے کرو تو یہ تمہاری مرضی ہے، میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا، تم انشاءاللہ مجھے نیک آدمی پاؤ گے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی. ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں اس کے بعد پھر کوئی زیادتی مجھ پر نہ ہو، یعنی پھر اس سے زیادہ نہ روکا جائے، اور جو کچھ قول و قرار ہم کر رہے ہیں اللہ اس پر نگران ہے، نگہبان ہے. نکاح ہو گیا. اب آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہاں تک کا کردار کیا نظر آتا ہے کہ وہ ایک ایسے مرد ہیں کہ جن کے اندر مردانگی ہے. اور وہ مردانگی کہاں نظر آتی ہے؟ ایک تو عورت کو پروٹیکٹ کرنے میں، دوسرے باحیا ہونے میں، کہ یہ نہیں کہ پانی پلا کے پیچھے ہی چل پڑے. آج تو اگر کوئی مرد کسی عورت کا کوئی کام کر دیتا ہے تو پھر کیا ہے، اسے انڈیو ایڈوانٹیج چاہتا ہے.
لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ کسی قسم کی کوئی ایسی چیز نہیں، آ کے اپنے رب سے ہم کلام ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جاب ملنے لگتی ہے، اور جاب کی بہترین شرط یہ کہ نکاح ہو جائے، اسے قبول کر لیتے ہیں، کیونکہ نکاح زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ انسان کسی ایسے فتنے میں پڑے کہ جہاں ایمان سنبھالنا اور حیا قائم رکھنا مشکل ہو. اور پھر اس کے بعد جو نکاح کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں وہ ایک بھلے مانس شریف انسان کی طرح، نوبل مین کی طرح ان کو پورا کرتے ہیں. اور اس کے برعکس جو بے غیرت ہوتے ہیں وہ ان میں سے کوئی بھی ایک کام نہیں کرتے. تو اس لیے مرد کی غیرت اور مردانگی اس میں ہے کہ وہ واقعی اپنے رول کو سمجھے اور اس کو نبھائے جو اللہ نے بحیثیت مرد اس کے اوپر رکھا ہے، ڈالا ہے. اگر اللہ نے اس کو قوام بنایا ہے تو پھر وہ ذمہ داریاں بھی اٹھائے، وہ عورت پہ سب کچھ نہ ڈال دے بلکہ اس کو پروٹیکٹ کرے. پھر کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کی، 8 کی بجائے 10 سال پوری کی. 10 سال بعد اب اپنے وطن واپس جانا چاہ رہے ہیں. جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر دی اور وہ اپنے اہل و عیال کو لے کر چلا تو طور کی جانب اس کو ایک آگ نظر آئی. اس نے اپنے گھر والوں سے کہا، ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں یا اس آگ سے کوئی انگارہ ہی اٹھا لاؤں جس سے تم تاپ سکو. وہاں پہنچے تو وادی کے داہنے کنارے پر مبارک درخت میں ایک درخت سے پکارا گیا، اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں، سارے جہان والوں کا مالک. اور حکم دیا گیا کہ پھینک دے اپنی لاٹھی. جو ہی کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو پیٹ پھیر کر بھاگے اور اس نے مڑ کر بھی نہ دیکھا. ارشاد ہوا، موسیٰ پلٹا، خوف نہ کر، تو بالکل محفوظ ہے. اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے. اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو بھینچ لے. خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو بھینچ لے. یہ 2 روشن نشانیاں ہیں تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے. وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، میرے آقا، میں تو ان کا ایک آدمی قتل کر چکا ہوں، ڈرتا ہوں کہ مجھے مار ڈالیں گے، اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ زبان آور ہے. اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج دیجیے تاکہ وہ میری تائید کرے. مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے. فرمایا، ہم تیرے بھائی کے ذریعے سے تیرا ہاتھ مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو ایسی سطوت بخشیں گے کہ وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے. سبحان اللہ. اللہ کس طرح اپنے بندوں کی تائید کرتا ہے، کیسے مدد کرتا ہے، کیسے ان کا رعب دوسروں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. لیکن اس کے لیے کچھ کوالٹیز ہونی چاہیے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی، خالص اس کے لیے عمل کرنے والے انسان ہونا چاہیے. ہماری نشانیوں کے زور سے غلبہ تمہارا اور تمہارے پیروکاروں ہی کا ہوگا. پھر جب موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس ہماری کھلی نشانیاں لے کر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ یہ کچھ نہیں مگر بناوٹی جادو، اور یہ باتیں تو ہم نے اپنے باپ دادا سے کبھی سنی ہی نہیں تھی. انہیں جھٹلا دیا. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میرا رب اس شخص کے حال سے خوب واقف ہے جو اس کی طرف ہدایت لے کر آیا، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ آخر انجام کس کا اچھا ہونا ہے. حق یہ ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے. وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری. اور فرعون نے کہا، اے اہل دربار، میں تو اپنے سوا تمہارے لیے کسی کو الہ نہیں جانتا. حامان، ذرا اینٹیں پکوا کر میرے لیے ایک اونچی عمارت تو بنواؤ، شاید کہ اس پر چڑھ کر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں. میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں. اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں بغیر کسی حق کے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور سمجھے کہ انہیں کبھی ہماری طرف پلٹنا نہیں. آخر کار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سمندر میں پھینک دیا. اب دیکھ لو کہ ان ظالموں کا کیسا انجام ہوا. ہم نے انہیں جہنم کی طرف دعوت دینے والا پیش رو بنا دیا، اور قیامت کے روز وہ کہیں سے کوئی مدد نہ پا سکیں گے. ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی، اور قیامت کے روز وہ بڑی قباحت میں مبتلا ہوں گے. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میرے طریقے کے علاوہ کسی دوسرے طریقے کو اختیار کر لیں گے. تم ان میں اچھی اور بری دونوں چیزیں دیکھو گے. میں نے کہا، کیا اس خیر کے بعد کوئی شر آئے گا؟ آپ نے فرمایا، ہاں، جہنم کی طرف بلانے والے لوگ ہوں گے. جو شخص ان کی بات مانے گا اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہمیں ان کے اوصاف بتا دیجئے. آپ نے فرمایا، وہ لوگ ہماری ہی قوم سے ہوں گے، ہماری زبان بولیں گے. میں نے پوچھا، اگر مجھے ان کا یہ زمانہ ملے تو آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟
آپ نے فرمایا مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کو لازم پکڑنا. میں نے کہا اگر ان کی جماعت نہ ہو اور نہ کوئی امام ہو؟ آپ نے فرمایا پھر سب فرقوں سے الگ رہنا، اگرچہ تجھے کسی درخت کی جڑ چبانی پڑے، حتیٰ کہ تجھے اسی حال میں موت آ جائے. یعنی کسی بھی گمراہ کن لیڈر کے پیچھے نہ لگنا، ورنہ قیامت کے دن بھی اسی کے ساتھ ہوگی، جیسے قوم فرعون جو ہے وہ اپنے لیڈر کے ساتھ ہوگی. معاویہ بن ابو سفیان کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ایسے امراء بھی ہوں گے کہ ان کی ہیبت کی وجہ سے ان کی بات کو رد نہیں کیا جا سکے گا، وہ بزور آگ میں گھسیں گے اور ایک دوسرے کے نقش قدم پر چلیں گے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کو بھی فالو کرنے سے پہلے خوب اچھی طرح جانچ کر لیں کہ ایسا شخص کا اپنا اخلاق، دین اور ایمان کیا ہے اور اس کی دعوت کیا ہے. کیا وہ پیورلی خالصتاً قرآن و سنت کی دعوت دیتا ہے یا ادھر ادھر اپنے من گھڑت خیالات اور بہت سے فلسفے بھی اس میں داخل کر رکھے ہیں. کیونکہ بعض اوقات دنیاوی باتیں بہت خوبصورت خوشنما لگتی ہیں لیکن اس سے دین میں بدعات کا اندیشہ ہوتا ہے. تو دین کو اسی طرح سمجھیے جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. پچھلی نسلوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، لوگوں کے لیے بصیرتوں کا سامان بنا کر، ہدایت اور رحمت بنا کر، تاکہ شاید لوگ اس سے سبق حاصل کریں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس وقت مغربی گوشے میں موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ فرمان شریعت عطا کیا، اور نہ تم شاہدین میں شامل تھے، بلکہ اس کے بعد تمہارے زمانے تک ہم بہت سی نسلیں اٹھا چکے ہیں اور ان پر بہت زمانہ گزر چکا ہے. تم اہل مدین کے درمیان بھی موجود نہ تھے کہ ان کو ہماری آیات سنا رہے ہوتے، مگر اس وقت یہ خبریں بھیجنے والے ہم ہیں، یعنی اس وقت کی یہ خبریں بھیجنے والے ہم ہیں. اور تم طور کے دامن میں بھی اس وقت موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلی مرتبہ پکارا تھا، مگر یہ تمہارے رب کی رحمت ہے کہ تم کو یہ معلومات دی جا رہی ہیں تاکہ تم ان لوگوں کو متنبہ کر دو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی متنبہ کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہوش میں آئے. اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اپنے کیے کرتوتوں کی بدولت کوئی مصیبت جب ان پر آئے تو وہ کہیں اے پروردگار، تو نے کیوں نہ ہماری طرف کوئی رسول بھیجا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور اہل ایمان میں سے ہوتے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیشہ بندوں کو ان کی ضرورت کے مطابق ہدایت اور رہنمائی فراہم کی ہے. خاص بات جو اس پچھلے پیراگراف میں کی گئی ہے وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ ساری باتیں خود نہیں دیکھی، آپ وہاں نہیں تھے اور کسی کتاب سے بھی نہیں پڑھی کیونکہ آپ پڑھنا نہیں جانتے، اور کسی نے آ کے آپ کو سنائی بھی نہیں کیونکہ مکہ میں اس طرح کی باتیں کرنے کا رواج ہی نہیں تھا. تو یہ سب کچھ ہم نے آپ کو وحی کے ذریعے عطا کیا ہے، اس لیے کسی کو بھی اس کے ماننے میں شک نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہے. مگر جب ہمارے ہاں سے حق ان کے پاس آ گیا تو وہ کہنے لگے کیوں نہ دیا گیا اس کو وہی کچھ جو موسیٰ کو دیا گیا تھا. کیا یہ لوگ اس کا انکار نہیں کر چکے ہیں جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا؟ انہوں نے کہا دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور کہا ہم کسی کو نہیں مانتے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اچھا تو لاؤ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو، اگر تم سچے ہو میں اسی کی پیروی اختیار کروں گا. اب اگر وہ تمہارا یہ مطالبہ پورا نہیں کرتے تو سمجھ لو کہ دراصل یہ اپنی خواہشات کے پیروکار ہیں، اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو اللہ کی ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہشات کی پیروی کرے. اللہ ایسے ظالموں کو ہرگز ہدایت نہیں بخشتا. اور نصیحت کی بات پے در پے ہم انہیں پہنچا چکے ہیں تاکہ وہ غفلت سے بیدار ہوں، یعنی اہل مکہ تک حق نصیحت ادا کر دیا گیا ہے. جن لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور جب یہ ان کو سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یہ واقعی حق ہے، ہمارے رب کی طرف سے ہے، ہم تو پہلے سے ہی مسلم ہیں. اولئک یؤتون اجرہم مرتین، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر 2 بار دیا جائے گا. یعنی جو شخص اہل کتاب میں سے ہو اور پھر اس نبی پر بھی ایمان لے آئے اس کا اجر 2 ہے. بوجہ اس ثابت قدمی کے جو انہوں نے دکھائی، وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اور جب انہوں نے بےہودہ بات سنی تو یہ کہہ کر کنارہ کش ہو گئے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم کو سلام ہے، ہم جاہلوں کا سا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہتے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ لوگوں کو
خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں. اس میں ایک گروہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو ایتھوپیا سے مکہ میں آیا اور مشرکین مکہ حسب معمول اس کو ورغلانے لگ گئے، لیکن وہ ان کی کسی بات میں نہیں آئے اور حق کو انہوں نے حق مانا اور حق کے راستہ اختیار کیا، تو ان کی تعریف کی گئی ہے یہاں. وہ کہتے ہیں اگر تمہارے ساتھ اس ہدایت کی پیروی کر لیں تو اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے. اَوَلَمْ نُمَكِّن لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا، کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک پرامن حرم کو ان کے لیے جائے قیام بنا دیا جس کی طرف ہر طرح کے ثمرات کھینچے چلے آتے ہیں ہماری طرف سے رزق کے طور پر، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اور کتنی ہی بستیاں ہم تباہ کر چکے ہیں جن کے لوگ اپنی معیشت پر اترا گئے تھے کہ ہم اکنامک فورس ہیں، ہم فائنینشلی بہت اسٹرانگ ہیں اور ہم دنیا کو کانکر کر سکتے ہیں. اس بنا پر ان ساری دنیا کی معیشت کے سوتے ہمارے ہاتھ میں ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے دور میں بھی ایسا ہو چکا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ہلاک کیا. سو دیکھ لو وہ ان کے مسکن پڑے ہوئے ہیں جن میں ان کے بعد کم ہی کوئی بسا، یعنی ان کے گھروں میں، ان کی عمارتوں میں. آخر کار ہم ہی وارث ہو کر رہے. اور تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہ تھا جب تک کہ ان کے مرکز میں ایک رسول نہ بھیج دیتا جو ان کو ہماری آیات سناتا، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے رہنے والے ظالم نہ ہو جاتے. تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے. جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر اور باقی تر ہے. کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے کہ اس کے حصول کے لیے زیادہ محنت کرو؟ بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو اور وہ اسے پانے والا ہو کبھی اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے صرف حیات دنیا کا سر و سامان دے دیا ہو اور پھر وہ قیامت کے روز سزا کے لیے پیش کیا جانے والا ہو؟ اور بھول نہ جائیں لوگ اس دن کو جب کہ وہ انہیں پکارے گا اور پوچھے گا کہاں ہے میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے. یہ قول جن پر چسپاں ہوگا وہ کہیں گے اے ہمارے رب، بے شک یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا. انہیں ہم نے اسی طرح گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے. ہم آپ کے سامنے برات کا اظہار کرتے ہیں، یہ تو ہماری بندگی نہیں کرتے تھے. پھر ان سے کہا جائے گا پکارو اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو. یہ انہیں پکاریں گے مگر وہ انہیں کوئی جواب نہ دیں گے اور یہ لوگ عذاب دیکھ لیں گے. کاش یہ ہدایت اختیار کرنے والے ہوتے. اور فراموش نہ کریں یہ لوگ وہ دن جب کہ وہ ان کو پکارے گا، یعنی قیامت کا دن جس میں سب کو پکارا جائے گا اور پوچھے گا کہ جو رسول بھیجے گئے تھے انہیں تم نے کیا جواب دیا. اس وقت کوئی جواب ان کو نہ سوجھے گا اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ ہی سکیں گے. البتہ جس نے آج توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے وہی یہ توقع کر سکتا ہے کہ وہاں فلاح پانے والوں میں سے ہو. تیرا رب پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے اور خود ہی اپنے کام کے لیے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے. انتخاب ان لوگوں کے کرنے کا کام نہیں، کیونکہ وہ کیا چاہتے تھے کہ پیغمبر ہماری مرضی سے سلیکٹ کیا جائے. اللہ پاک ہے اور بہت بالا و برتر اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، تیرا رب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں. وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، وہی ایک اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں. لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ، اسی کے لیے حمد ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَلَهُ الْحُكْمُ، اور حکم بھی اسی کا چلتا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو. یعنی انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس رب نے پیدا کیا واپس اٹھانا بھی اسی کا حق ہے اور وہی سمیٹے گا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کبھی تم لوگوں نے غور کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے، کبھی سورج نکلے ہی نہ، تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ ان سے پوچھو کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے دن طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں رات لا دے تاکہ اس میں تم سکون حاصل کر سکو؟ کیا تم کو سوچتا نہیں؟ یہ اسی کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو اور دن کو اپنے رب کا فضل تلاش کرو، شاید کہ تم شکر گزار بنو. اور وہ دن جب کہ وہ انہیں پکارے گا پھر پوچھے گا کہاں ہے میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے. وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ.
اور ہر امت میں سے ہم ایک گواہ نکال لائیں گے. پھر کہیں گے کہ لاؤ اپنی دلیل. اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق اللہ کی طرف ہے, اور گم ہو جائیں گے ان کے وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے. یعنی اللہ کے سوا کسی اور کو بھی جو الہ بنا رکھا تھا, یہ کوئی بھی اہمیت دے رکھی تھی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ 2-3 باتیں پتہ چل رہی ہیں. ایک تو ان آیات میں پتہ چلتا ہے کہ ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, جس نے یہ سب کچھ بنایا, یہ سارا نظام قائم کیا. اور حقیقت یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ ہم سے بڑھ کر کوئی چیز اللہ کو زیادہ پیاری نہیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے زیادہ اس بات کے حقدار ہیں اور پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے, کیونکہ وہی تعریف کے لائق ہیں. اہل جنت کے سانس میں تحمید جاری ہو جائے گی. جیسے ہم سانس لیتے ہیں نا, تو اہل جنت اسی طرح ہر وقت اللہ کی تعریف کرتے رہیں گے. یعنی ایسے تحمید سکھا دی جائے گی. یعنی اب دیکھیں نا, ہم کھا رہے ہوتے, پی رہے ہوتے, سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ سانس لے رہے ہوتے ہیں. تو جنت میں بھی اسی طرح سب چیزوں کو انجوائے کر رہے ہوں گے اور ساتھ ساتھ تسبیح کر رہے ہوں گے, یعنی تحمید کر رہے ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی اس پر تعریف کرنی چاہیے, شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے رات بنائی ہے, کیونکہ بہت سے لوگ رات کو آرام کرتے ہیں, اور پھر رات کے بعد دن بنایا, اس پر پھر شکر ادا کرنا چاہیے. کیونکہ اگر رات کے بعد دن نہ آئے اور ہر وقت اندھیرا ہو, تو آپ دیکھیے رات ہوئی, پھر صبح ہوئی, آپ فریش ہو گئے, آپ تیار ہوئے, یہاں آئے. اگر اس وقت بھی رات ہوتی تو کیا سین یہی ہوتا؟ رات تراویح پڑھتے ہیں نا کچھ لوگ اس حال میں, تو کیا یہی سین ہوتا ہے؟ کتنا مختلف ہوتا ہے. رات میں ہر چیز کی شکل بدل جاتی. تو اگر صرف ایک ہی شکل رہتی تو پھر ہمارا کیا حال ہوتا, ہماری کیفیت کیا ہوتی؟ تو یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمتیں ہیں جن پر اللہ کی تعریف کی جانی چاہیے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں باقی بھی مختلف طرح کی نعمتیں عطا کی, دن بنایا تاکہ ہم دن میں کام کر سکیں, اور دن کا اول حصہ خاص طور پر جس میں برکت ڈالی. اور پھر ایک اور بات جو یہ پتہ چل رہی ہے ہمیں, وہ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سب نعمتوں کو دینے کے بعد انسان کا حساب بھی لے گا. پھر قارون کا واقعہ, یہ فرعون کے زمانے میں ہی تھا. ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم, یہ ایک واقعہ ہے کہ قارون موسیٰ کی قوم کا ایک شخص تھا. پھر وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا, یعنی قوم سے غداری کی. کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا, اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی. ایک دفعہ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا کہ پھول نہ جا, اکڑو مت, اللہ پھولنے والوں کو پسند نہیں کرتا. جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر, اور دنیا میں سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر. احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے, اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کر, اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا. تو اس نے کہا, یہ سب کچھ تو مجھے اس علم کی بنا پر دیا گیا ہے جو مجھ کو حاصل ہے. یعنی جس طرح آج کل لوگ کوئی ڈگری کر لیتے ہیں, پھر اچھی جاب مل جاتی ہے, تو کبھی اللہ کا ذکر نہیں کرتے, کبھی شکر ادا نہیں کرتے کہ اللہ کی رحمت ہوئی ہے مجھ پر کہ مجھے یہ علم دیا ہے, یا مجھے یہ ڈگری عطا ہوئی, یا مجھے یہ جاب مل گئی. ہمیشہ اپنی قابلیت اور اپنے کارنامے بتاتے ہیں کہ کس طرح وہ عروج اور ترقی کے یہ منازل طے کر کے یہاں تک پہنچے ہیں. کیا اس کو یہ علم نہ تھا کہ اللہ اس سے پہلے بہت سے ایسے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ قوت اور جمعیت رکھتے تھے؟ یعنی یہ کیوں اس چیز پر پکڑ رہا ہے کہ اس کے پاس مال کی وجہ سے بہت طاقت آ چکی ہے؟ اس سے پہلے لوگوں کے پاس اس سے بھی زیادہ بہت کچھ تھا, لیکن اللہ کی پکڑ سے کوئی چیز انہیں نہ بچا سکی. تو یہ کہاں بھاگ سکتے ہیں؟ مجرموں سے تو ان کے گناہ پوچھے نہیں جاتے. یعنی وہ تو ہمیشہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کرتے ہیں. کسی کٹے سے کٹے مجرم سے پوچھے کہ تم مجرم ہو, وہ بتائے گا, وہ ایسی ایسی تعویلیں کرے گا کہ آپ کو سب سے نیک انسان نظر آنا شروع ہو جائے گا. ایک روز وہ اپنی قوم کے سامنے اپنے پورے ٹھاٹ میں نکلا. جو لوگ حیات دنیا کے طالب تھے وہ اسے دیکھ کر کہنے لگے, کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو قارون کو دیا گیا ہے, یہ تو بڑا نصیبے والا ہے. یعنی اس کی دولت دیکھ کر مال کی ہرس پیدا ہوئی, اور انسان کے اندر ویسے بھی رکھی دی گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بوڑھے آدمی کا دل 2 چیزوں کی محبت میں جوان ہوتا ہے, زندگی اور مال کی محبت میں. یعنی انسان بوڑھا ہوتا چلا جاتا ہے اور مال کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے. لیکن کثیر مال والے ہلاک ہوں گے سوائے ان کے جو اپنے آگے دائیں بائیں لیفٹ رائٹ خرچ کرتے رہیں بھلائی کے کاموں میں, نیکی کے کاموں میں, اور بخل سے کام نہ لیں. تو حیات دنیا کے طالب کیا کہنے لگے, کاش ہمیں بھی وہی ملتا جو قارون کو ملا ہے.
یہ تو بڑا نصیبے والا ہے. مگر جو لوگ علم رکھنے والے تھے وہ کہنے لگے افسوس تمہارے حال پر، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے. اب یہ ہوتا ہے علم، اور یہ ہے علم کا فائدہ کہ جس میں انسان کو فوراً ایسی سچویشن میں یاد آ جائے کہ اس کو کرنا کیا ہے. انہوں نے فوراً سوچا کہ نہیں، آخرت کا ثواب بہتر ہے، یہ تو چند دن کی دنیا کی زندگی کی رونق ہے. ہم میں سے کتنے لوگوں نے جنہوں نے قرآن پڑھ لیا اور علم حاصل کر لیا، دنیا میں اپنے سے آگے کسی کو دیکھ کر یہی خیال آتا ہو. یہی خیال آنا چاہیے، دنیاوی چیزوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، اس کے پیچھے گم نہیں ہو جانا چاہیے. اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو. آخر کار ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، پھر کوئی اس کے حامیوں کا گروہ نہ تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کو آتا. یعنی کوئی بھی اسے ڈوبنے سے بچا نہ سکا، نہ وہ خود ہی اپنی مدد آپ کر سکا، دھنسنے سے نہ بچا سکا. اب وہی لوگ جو کل تک اس کی منزلت کی تمنا کر رہے تھے کاش ہم بھی ایسے ہوں، کہنے لگے افسوس ہم بھول گئے. شکر ہے اس کے انجام سے سبق پکڑا. بھول گئے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہے کشادہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے نفع تلا دیتا ہے. نہیں تو اللہ کی تقسیم ہے، رزق میں کمی بیشی جو بھی ہوتی ہے. اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھنسا دیتا، کیونکہ ہم بھی وہی بننے کی تمنا کر رہے تھے. تو جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوتا ہے. افسوس ہم کو یاد نہ رہا کہ کافر کبھی فلاح نہیں پاتے. تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. وہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے، نہ فساد کرنا چاہتے ہیں، اور انجام کی بھلائی متقین ہی کے لیے ہے. جو کوئی بھلائی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر بھلائی ہے، اور جو برائی لے کر آئے تو برائیاں کرنے والوں کو ویسا ہی بدلہ ملے گا جیسے وہ عمل کرتے تھے. جنت میں جانے والوں کی ایک صفت یہاں بیان ہوئی ہے، بلکہ دو صفات بیان ہوئی. کیا؟ لا یریدون علوا فی الارض، بہت اونچے بن کے اور بہت بڑے بن کے نہیں رہنا چاہتے. عاجز بندے ہوتے ہیں، ان کا دھیان آخرت کی طرف لگا ہوتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں مبتلا ہوتے ہیں. اس کے برعکس دنیا چاہنے والے اور دنیا کے پیچھے بھاگنے والے دنیا میں بڑے عہدے، مرتبے، رتبے چاہتے ہیں اور ان کو حاصل کرنے کے لیے انہی کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں، ساری کوششیں انہی میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک دنیا کا چاہنے والا ہوتا ہے اور ایک آخرت کا چاہنے والا. دونوں کے طرز عمل، دونوں کی سوچ، دونوں کی دعاؤں، دونوں کی کوششوں میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. تو یہاں پر کیا بتایا گیا کہ جنت میں جانے والے جو ہیں وہ دنیا میں علو نہیں چاہتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب تم جمع ہوگے تو کہا جائے گا اس امت کے فقراء اور مساکین کہاں ہیں، کیونکہ وہ پہلے جنت میں جائیں گے. جب وہ کھڑے ہو جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا تم نے کیا عمل کیے؟ وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم آزمائش میں ڈالے گئے، ہمیں 2 وقت کی روٹی بھی نہیں تھی ہمارے پاس، ہم نے صبر کیا تو اموال اور حکومت کا والی ہمارے علاوہ دوسروں کو بنایا گیا. یعنی کچھ دنیاوی جاہو جلال نہیں تھا ہمارے پاس، لہذا ہمیں عہدے بھی نہیں ملے کیونکہ ہمیں معمولی سمجھا گیا. اللہ عز و جل فرمائے گا تم نے سچ کہا، پس وہ لوگوں سے قبل جنت میں داخل ہو جائیں گے اور حساب کی سختی مال اور حکومت والوں پر رہ جائے گی. صحابہ نے عرض کیا اس دن ایمان والے کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ان کے لیے نور کی کرسیاں رکھی جائیں گی اور ان پر بادلوں کا سایہ کیا جائے گا، اور وہ ان مومنوں پر دن کی ایک گھڑی سے بھی زیادہ مختصر ہوگا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص دنیا کی کمی پر راضی ہو جاتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کو کمپنسیٹ کر دے گا. لیکن اس پر صبر کرنے والے کم ہی ہوتے ہیں. عموماً کیا ہوتا ہے، صبر کی بجائے لوگوں کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ شکوے شکایات کہ ہمارے پاس کم کیوں ہے، اور وہ دیکھو دوسروں کے پاس کیوں زیادہ ہے. بعض اوقات اگر ماں باپ کے پاس زیادہ اور اولاد کے پاس کم ہو تو بچے ماں باپ سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ وہ ہمیں کیوں نہیں دیتے. تو اصل بات یہ ہے کہ ہمیں آخرت کی طرف متوجہ رہنا چاہیے. اللہ نے ہر ایک کا رزق تقسیم کیا، جس کے پاس جتنا ہے اللہ نے دیا ہے اس کو وہ نصیب ہو، اور ہم اس غم میں رہنے کے بجائے اور اللہ کی نافرمانی کرنے کی بجائے اپنے اسی وقت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں خرچ کر لیں اور جنت میں پہلے چلے جائیں. دیکھیے آج تو ہم امن میں ہیں نا، تو ہمیں اتنا اس کا احساس نہیں کہ جلدی جانے کا مطلب کیا ہے. انہیں دوسرے لوگوں سے 500 سال پہلے بھیج دیا جائے گا، لیکن اس دن جو کہ حشر کا ایک طویل دن ہے
جس دن بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے، یوم یجعل الولدان شیبا، جو دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا، اس دن اگر کسی کو اتنی سی بھی ٹکنے کی جگہ مل گئی، کہیں بیٹھنے کی مل گئی، کہیں سایہ مل گیا، کہیں نظر عنایت مل گئی، کہیں حساب سے چھٹی مل گئی، کہیں جنت میں پہلے بھیج دیا گیا، یہ تو پوری زندگی پر بھاری ہے، ایسی کئی زندگیاں اس پر قربان. لیکن شرط یہ ہے کہ انسان اللہ جس حال میں رکھے اس پر صبر کرے. اللہ تو نے دوسروں کو بہت کچھ دیا دنیا کا، ہمیں نہیں دیا، ہم پھر بھی راضی ہیں تجھ پر. رضیت باللہ ربن، ایسے پکار پکار کے کہا کرے. جب دل میں حسرت آئے، مثلاً یہ کہ ہمارے ساتھ کی ساری لڑکیوں کی شادی ہوگی، ہماری اب تک نہیں ہوئی، وہ اپنے گھروں میں مزے سے رہ رہے ہیں اور ہم یہاں ہاسٹل میں رل رہے ہیں، ایسی چیزیں انسان کے دل میں شیطان ڈالتا ہے. تو اس وقت کہیں نہیں، ہم نے جنت کا سودا کیا ہے، اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ان سب سے پہلے ہمیں آخرت میں اپنے پاس بلا لے اور جنت میں داخل کر دے. لیکن یہ مشروط ہے صبر کے ساتھ، کنڈیشن ہے صبر، کہ انسان اللہ سے ناراض نہ ہو اور بندوں سے ناراض نہ ہو. ہر ایک کو جو ملا اس کی قسمت سے ملا. دیکھیے اگر ہمیں کسی بھی چیز پہ یہ کہہ دیا جائے گا کہ اگر تم یہ تکلیف برداشت کر لو تو تمہارا حساب نہیں ہوگا، تو ہم کیا کہیں گے؟ نہیں اللہ تعالیٰ آپ بے شک حساب لے لینا، یہ تکلیف ہٹا دے. نہیں، ہم کہیں گے یا اللہ ہم صبر کریں گے، ہم برداشت کریں گے، تو ہمیں اس دن کی تکلیف سے محفوظ رکھنا، اس حساب سے محفوظ رکھنا. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقین جانیے کہ جس نے تم پر یہ قرآن فرض کیا وہ تمہیں ایک بہترین انجام کو پہنچانے والا ہے، ایک معاد تک، لوٹنے کی جگہ تک واپس لانے والا ہے. ان لوگوں سے کہہ دیجئے میرا رب خوب جانتا ہے کہ ہدایت لے کر کون آیا اور کھری گمراہی میں کون مبتلا ہے. تم اس بات کے ہرگز امیدوار نہ تھے کہ تم پر کتاب نازل کی جائے گی، یہ تو محض تمہارے رب کی مہربانی سے تم پر نازل ہوئی ہے. بس تم کافروں کے مددگار نہ بنو، اور ایسا کبھی نہ ہونے پائے کہ اللہ کی آیات جب تم پر نازل ہوں تو کفار تمہیں ان سے باز رکھیں. اپنے رب کی طرف دعوت دو اور ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہو، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ پکارو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں. کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے. یہاں ترجمہ ٹھیک کر لیجئے، فرما روائی اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو. جیسے سورۃ الرحمن میں بھی آتا ہے نا، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. تیرے رب کا چہرہ، یعنی خاص چہرے کی بات کی گئی ہے، اس لیے اس ٹیکسٹ کو بدلنا نہیں چاہیے. عنکبوت مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. الف لام میم. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائیں؟ بس صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لینا کافی ہے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ امتحان نہیں ہوگا؟ سب کا امتحان ہوگا. یہ دنیا تو ہے ہی کمرہ امتحان، اس میں مرد عورت، بڑا چھوٹا، غریب امیر، مومن مشرک، سب کے سب آزمائے جا رہے ہیں. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پر فرماتے ہیں کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ آزمائش نہ ہوگی؟ آزمائش تو ہوگی. سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے سخت آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ سب سے زیادہ آزمائشیں کن پر آتی ہیں؟ آپ نے فرمایا انبیاء پر، پھر صالحین پر، پھر درجہ بدرجہ عام لوگوں پر. تو جس پر آزمائشیں جتنی زیادہ آتی ہیں وہ اللہ کا اتنا ہی زیادہ مقرب ہوتا ہے. انسان پر آزمائش اس کے دین کے اعتبار سے آتی ہے. اگر اس کے دین میں پختگی ہو تو اس کی آزمائش میں مزید اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور اگر اس کے دین میں کمزوری ہو تو اس میں تخفیف کر دی جاتی ہے. سورۃ البقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے
حالانکہ ابھی تم پر وہ حالات نہیں گزرے جو تم سے پہلے گزرے ہوئے اہل ایمان پہ گزر چکے. ان پر سختیاں اور تکلیفیں آئیں اور وہ ہلا مارے گئے، یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے لوگ پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. تب انہیں سنائی گئی خوشخبری، خبردار رہو اللہ کی مدد قریب ہے. یعنی یہ اللہ کی سنت رہی ہے، اللہ کا طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنے پیاروں کو آزمائے، کیونکہ اسے چھان پٹک کر دیکھنا ہے کہ کون واقعی اس سے محبت رکھتا ہے، کون واقعی اپنے ایمان میں سچا ہے. ورنہ زبانی دعوے تو سب کے لیے بہت آسان ہے، اصل چیز تو امتحان ثابت کرتا ہے کہ انسان اپنی کسی دعوے میں کتنا سچا ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں، اس لیے آزمائش آ رہی ہے. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور ضرور دیکھنا ہے، ضرور جاننا ہے کہ جھوٹے کون ہیں. جانتا تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی ہے، لیکن آزمائش کر کے دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ جب تک کسی چیز کو عملی طور پر سامنے دیکھ نہ لیا جائے انصاف کا تقاضا پورا نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ تو پہلے سے جانتا ہے کہ کون صابر ہے کون نہیں، لیکن وہ اس کو عمل میں لانے دیتا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ حقیقت میں کس کو صبر پر اجر ملنا چاہیے اور کس کو اس کی بے صبری پر پوچھا جانا چاہیے. ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون، اور کیا وہ لوگ جو بری حرکتیں کر رہے ہیں یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے؟ بڑا غلط حکم ہے جو وہ لگا رہے ہیں کہ ہم ان کو پکڑ نہ سکیں گے. من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، جو کوئی اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے ہی والا ہے. یعنی قیامت دور نہیں، موت تو جوتی کے تسمے سے بھی زیادہ انسان کے قریب ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جو شخص بھی مجاہدہ کرے گا، کوشش کرے گا، وہ اپنے نفس کے لیے کرے گا، اپنی ذات کے لیے کرے گا. ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ یقیناً دنیا جہان والوں سے بے نیاز ہے. تو یاد رکھیے کہ ہر انسان کی آزمائش ہو رہی ہے، کوئی نیک ہو یا بد. ہاں، برے لوگوں کی آزمائش اس وجہ سے ہوتی ہے جب وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور نیک لوگوں کی ان کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے ہوتی ہے. گناہوں کی وجہ سے جہاں تک آزمائش کا تعلق ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے جب حضرت عباس سے بارش کے لیے دعا کرنے کو کہا تو انہوں نے کہا، اللہ بے شک مصیبت گناہ کی وجہ سے نازل ہوئی ہے اور وہ صرف توبہ سے دور ہو سکتی ہے، تو ہم تیرے حضور توبہ کرتے ہیں. پھر اسی طرح انسان قطع رحمی جو کرتا ہے اور ظلم اور زیادتی جو دوسروں کے حق مارتا ہے، اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں جلد سزا بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی سزا دیتا ہے. لیکن اس کے برعکس جب انسان اللہ کا فرما بردار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے اس کو ڈھانپ لیتا ہے. اب جب رحمتوں میں آ جاتا ہے پھر کوئی اور امتحان ہوتا ہے. ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. امتحان اور آزمائش میں کیا فرق ہے؟ یعنی امتحان جو ہے وہ انسان کے درجے بلند کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور آزمائش جو ہے وہ عام طور پر انسان کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، سزا کے طور پر آتی ہے. اگر وہ اس آزمائش میں کامیاب ہو جاتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، سمجھ جاتا ہے، سنبھل جاتا ہے، گناہ سے توبہ کر لیتا ہے، تو یہ شخص پہلی کیٹیگری میں شامل ہو جاتا ہے. یہ امتحان، یہ آزمائش اس کے لیے عذاب نہیں ہوتا، ایک نعمت ہی ہوتی ہے کہ انسان دنیا میں ہی سنبھل جاتا ہے. اور اگر انسان تکلیف میں مبتلا ہو کر اللہ سے ناراض ہو جاتا ہے تو یہ اس کے لیے سخت آزمائش ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی پھر پکڑ ہوگی، کیونکہ کسی کو حق نہیں کہ وہ اللہ سے ناراض ہو. اور پھر یہ یاد رکھیے کہ جو اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وقت جلد آنے والا ہے. جب وقت جلد آنے والا ہے تو اس سے پہلے جب ٹائم شارٹ ہوتا ہے، یعنی وقت کم، مقابلہ سخت ہوتا ہے، تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ بھاگ دوڑ شروع کر دیتا ہے. وہ لیزی ہو کے زندگی نہیں بسر کرتا. جو بھی کرنے کے کام ہیں، اب پورے قرآن میں سے جتنی جتنی چیزیں عمل کی ہمارے سامنے آ رہی ہیں، ان سب کو اگر انسان واقعی کرنا چاہے تو اس کے لیے پھر سستی کرنے کی گنجائش نہیں ہے. اس کو اپنے ہر لمحے سے بہترین فائدہ اٹھانا ہوتا ہے. تو ایسا کر کے بھی انسان بندوں پر یا اللہ پر کوئی احسان نہ جتائے کہ میں نے اتنی نیکیاں کر لی، ایسے ایسے کام کر لیے. نہیں، یہ دراصل انسان کا اپنا فائدہ ہے
جب وہ محنت کرتا ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون. جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کی برائیاں ہم ان سے دور کر دیں گے، یعنی ان کی تکلیفیں دور کر دیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور انہیں ان کے بہترین اعمال کی جزا دیں گے. ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے. نیک اعمال میں سب سے بڑا نیک عمل اللہ کے اوپر ایمان لانے کے بعد، شرک سے بچنے کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے. لیکن اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہرائے جسے تو میرے شریک کی حیثیت سے نہیں جانتا، تو ان کی اطاعت نہ کر. میری ہی طرف تم سب کو پلٹ کر آنا ہے، پھر میں تم کو بتا دوں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. یعنی اللہ ہی نے حکم دیا کہ ماں باپ کا کہاں مانا جائے، اور اللہ ہی کا حکم ہے کہ اللہ کی نافرمانی میں ماں باپ کی بات نہ مانی جائے. جب آپ دیکھیے کہ آپ میں سے بھی جتنے لوگ دنیا کے طور طریقے چھوڑ کر جب دین کے طور طریقے اختیار کرتے ہیں تو لازماً کچھ مشکلات سے گزرتے ہیں. کبھی وہ زبانی اذیتیں ہوتی ہیں لوگوں کی، کبھی لوگوں کے الزام ہوتے ہیں، اور کبھی جسمانی طور پر بھی انسان کو مشقتوں سے گزرنا پڑتا ہے. کبھی مالی پریشانیاں سامنے آ جاتی ہیں، کسی کو جاب چھوڑنی پڑتی ہے، کسی کو حرام طریقے پر چلتے ہوئے حرام راستوں کو چھوڑ کر حلال کی طرف رخ کرنا پڑتا ہے، اور اس میں دیر ہوتی ہے تو انسان کی آزمائش ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں تو ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم محنت کرو گے تو یہ تمہارے اپنے ہی حق میں بہتر ہوگا. اور پھر بعض آزمائشیں ایسی ہوتی کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے خلاف ماں باپ کا حکم آ جاتا ہے، جبکہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم بھی اللہ نے دیا. تو انسان کنفیوز ہو جاتا ہے کہ اللہ ہی کہتا ہے کہ ماں باپ کا خیال رکھو، اور اب ماں باپ کی اگر ہم بات نہ مانے تو وہ تو ہمارے فلیئر اپ ہو جاتے ہیں اور بہت ناراض ہوتے ہیں. تو کیا کریں؟ تو ایسی صورت میں جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی. لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں خالق کی معصیت میں، نافرمانی میں. یہاں اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ بھی کہیں، اگرچہ میں خود کہتا ہوں کہ ماں باپ کی بات مانو، لیکن اس موقع پر ماں باپ کی نہیں ماننی. اگر وہ تمہیں کہیں کہ تم ان کی اطاعت کرو تو ان کی اطاعت نہ کرو، اور ان کی اطاعت کیا کہ شرک کرنے کو کہیں یا کوئی حرام کام کرنے کو کہیں. میری ہی طرف تم سب کو پلٹ کر آنا ہے، پھر میں تم کو بتا دوں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. اور جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے انہیں ہم ضرور صالحین میں داخل کر دیں گے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ. اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے ہم اللہ پر ایمان لائے. فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ. مگر جب وہ اللہ کے معاملے میں ستایا گیا تو اس نے لوگوں کی ڈالی ہوئی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیا. یعنی لوگوں کی باتوں کو عذاب سمجھ لیا اللہ کی طرف سے آنے والا. یہ بازو کا دین میں آتے ہوئے ماں باپ کی طرف سے، رشتہ داروں یا بہن بھائیوں یا دوستوں یا سوسائٹی کی طرف سے کئی طرح کے تانے سننے پڑتے ہیں. تو اس صورت میں کچھ لوگ تو ان کو سنی انسنی کر دیتے ہیں، کچھ لوگ ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ اس راستے کے پتھر ہیں، یہ تو کھانے ہی پڑیں گے، اور کچھ لوگ ان کو اللہ کا عذاب سمجھ لیتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں، پینک ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ کا راستہ چھوڑنا چاہتے ہیں کہ یہ تو بہت مشکل راستہ، ہم آگے نہیں جا سکتے. اب اگر تیرے رب کی طرف سے فتح و نصرت آ گئی تو یہی شخص کہے گا کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے. کیا دنیا والوں کے دلوں کا حال اللہ کو بخوبی معلوم نہیں کہ کون دل سے ساتھ تھا اور کون اوپر سے؟ اور اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ ایمان لانے والے کون ہیں اور منافق کون. یہ کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو اور تمہاری خطاؤں کو ہم اپنے اوپر لے لیں گے. آج بھی دنیا میں بہت سے لوگ کہتے ہیں ہماری مان جاؤ، اللہ کو ہم جواب دے دیں گے، تم کہہ دینا اس نے کہا تھا، ہم پہ ڈال دو. حالانکہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی وہ اپنے اوپر لینے والے نہیں. دنیا میں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی شخص قتل کر کے ذمہ داری دوسرے پہ ڈالے اور عدالت اس کو ایکسپٹ کر لے، ہاں اسی نے بہکایا تھا. وہ قطعاً جھوٹ کہتے ہیں. ہاں ضرور وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بوجھ بھی بہت سے. یعنی جو غلط کرے گا وہ اپنے گناہ کا وبال بھی بھگتے گا، اور جس کو اس نے بھٹکایا ہوگا ان کے گناہوں کا وبال بھی. اور قیامت کے روز یقیناً ان سے ان افترا پردازیوں کی باس پرس ہوگی جو وہ کرتے رہے ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ 50 کم 1000 برس ان کے درمیان رہے. آخر کار ان لوگوں کو طوفان نے آ گھیرا اس حال میں کہ وہ ظالم تھے. پھر نوح علیہ السلام کو اور کشتی والوں کو ہم نے بچا لیا اور اسے دنیا والوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا کر رکھ دیا.
اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو، تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پوج رہے ہو وہ تو محض بت ہیں اور تم ایک جھوٹ گھڑ رہے ہو. یعنی حقیقت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کوئی شریک ہی نہیں، یہ بات کہنا ہی جھوٹ ہے، سب سے بڑا جھوٹ، کیونکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. در حقیقت اللہ کے سوا جن کی تم پرستش کرتے ہو وہ تمہیں کوئی بھی رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے. لیکن کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں لوگ درباروں پہ جاتے ہیں، مزاروں پہ جاتے ہیں، زیارتوں پہ جاتے ہیں اور وہاں جا کر روزی مانگتے ہیں. کسی کو مشکل کشا کہتے ہیں اور کسی کو فریاد رس، غوث اعظم، داتا گنج بخش. کس قدر شرک پر مبنی یہ القابات ہے کہ خزانہ بخشنے والے. کوئی شخص مرنے کے بعد کسی کو کون سا خزانہ دے سکتا ہے؟ یہ انسان کی بھول ہے. یہ سب جھوٹ میں شامل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور تم ایک جھوٹ گھڑ رہے ہو. ان الذین تعبدون من دون اللہ، در حقیقت اللہ کے سوا تم جس کی بھی پرستش کرتے ہو، لا یملکون لکم رزقا، وہ کسی رزق کے مالک نہیں. کبھی بھی کسی در پہ نہ جائیے اللہ کو چھوڑ کر، مصلی چھوڑ کر کہ کوئی اور رزق دے گا. فابتغوا عند اللہ الرزق، رزق اللہ کے پاس تلاش کرو، اس سے مانگو، اس سے دعائیں کرو، نیک کام کرو کہ اللہ تعالیٰ فراخی پیدا کر دے. وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ، اور اس کی عبادت کرو اور اسی کا شکر ادا کرو. الیہ ترجعون، اسی کی طرف تم سب لوٹائے جانے والے ہو. وَإِن تُكَذِّبُوا، اور اگر تم جھٹلاتے ہو، فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، تو تم سے پہلے بہت سی قومیں جھٹلائی جا چکی ہیں. یعنی ان کے پیغمبروں کی بات بھی ان کی قوموں نے نہیں مانی، اور رسول پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں. یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک ماں اپنے بچے کو کھانے کے لیے بلاتی ہے اور اسے کہتی کہ کھا لو. اگر وہ کھا لیتا ہے تو ٹھیک، اگر نہیں تو تھوڑا سا مزید سمجھاتی، تھوڑا سختی کرتی، ہاتھ پکڑ کے کہتی کہ کھا لو، یا منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتی. لیکن کبھی کسی ماں کو یہ کرتے دیکھا کہ بچے کو نیچے لٹا کے اس پہ سوار ہو کے اس کے منہ میں زبردستی ڈالے؟ کبھی ایسا تو نہیں کیا نا. یہ کرنا پیغمبر کا کام نہیں کہ جو نہیں مانتے ان کو گرا کے پھر ان کے منہ میں ٹھوسے ہدایت کہ پڑھو اس کو، پڑھو لا الہ الا اللہ. یہ نہیں ہو سکتا. ہاں آپ کسی کو بتائیں گے، سمجھائیں گے، دلیل دیں گے، نہیں مانے گا پھر سمجھائیں گے، آخرکار اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں گے. یہی کرنے کا کام ہے. بتانے کو اچھی طرح انسان بتائے، اپنا فرض پورا کر دے، لیکن اگر کوئی نہ مانے تو پھر پیچھا نہ کرے. کیا ان لوگوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ اللہ کس طرح خلق کی ابتدا کرتا ہے؟ یعنی غور ہی نہیں کیا، غور و فکر نہیں کیا کہ آغاز کیسے ہوتا ہے. ثم یعیدہ، پھر اس کا اعادہ کرتا ہے. ایک تو بڑا اعادہ ہے اور ایک چھوٹا چھوٹا بھی. آپ دیکھیے کہ جیسے بیج سے ایک پودا نکلتا ہے، اگر آپ سارے مرحلے کو واچ کرتے رہیں کہ جب وہ بیج آپ کے ہاتھ میں تھا، پھر وہ آپ نے خود اپنے ہاتھ سے زمین میں ڈالا، پھر اس کے اندر سے کونپل پھوٹی اور پھر وہ پودا بنا اور پھر پھل پھول لایا اور اس کے پھر بیج آپ کے ہاتھ میں آ گئے. یہ سارا پروسیس کتنے مرحلوں میں طے ہوتا ہے اور کتنا وقت اس پہ لگتا ہے، لیکن یہ ہو جاتا ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا. تو ثم یعیدہ، تو یہ سبق ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمیں دنیا میں بھی ایسے ہی پیدا کیا اور پھر بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا اور مختلف کام کرتے کرتے انسان اپنے بچے پیچھے چھوڑ جاتا ہے دنیا میں بیج، اور خود آخرت کے لیے روانہ ہو جاتا ہے. اور پھر ایک نئی نسل آتی ہے، پھر اس کے بعد ایک نئی نسل آتی ہے، اور بالآخر قیامت کے دن سب کو اکٹھا کر لے گا اور سب کا حساب لے گا، بھاگ کے کوئی بھی نہ جا سکے گا. ان ذالک علی اللہ یسیر، یقیناً یہ اعادہ تو اللہ کے لیے بہت آسان تر ہے. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو اس نے کس طرح خلق کی ابتدا کی ہے، پھر اللہ بارے دیگر بھی زندگی بخشے گا. یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جسے چاہے سزا دے، جس پر چاہے رحم فرمائے، اسی کی طرف تم پھیرے جانے والے ہو. تم نہ زمین میں عاجز کرنے والے ہو اور نہ آسمان میں، یعنی کسی کا بھی زور نہیں ہے اللہ کے مقابلے میں، نہ زمین میں نہ آسمان میں. اور اللہ سے بچانے والا کوئی سرپرست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے. جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا اور اس سے ملاقات کا انکار کیا ہے وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں اور ان کے لیے دردناک سزا ہے. پھر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا قتل کر دو اس کو یا جلا ڈالو. آخرکار اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا، ابراہیم علیہ السلام کو. ان فی ذلک لآیات، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. کس کے لیے؟ لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہو.
وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا، اور اس نے کہا تم نے دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے. یعنی اللہ کو محبت کی بنیاد بنانے کی بجائے بتوں کے نام پر محبت تم نے قائم کر رکھی ہے اپنی اجتماعی زندگی. اور اگر آپ دیکھیں تو جس طرح مسلمانوں کی زندگی مسجد کے گرد ایوالو کرتی ہے، اسی طرح دیگر مذاہب کے جو لوگ ہیں جس نظریے اور عقیدے پر ہوتے ہیں اسی پر ان کی اجتماعی زندگی کا انحصار ہوتا ہے. ان کے آپس میں غم، خوشیاں، شادی، غمی، فوتگی، ان کے آپس میں تعلقات، ان کے بزنسز اور دنیا کے سارے کاموں میں وہ مذہب کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. اور اسی لیے ان کی عبادت گاہیں صرف عبادت گاہ نہیں ہوتی بلکہ سوشل گیدرنگ کا بھی ایک مقام ہوتی ہے، یہ ذریعہ ہوتی ہے. تو یہاں تو اتنی ورائٹی ہے نہیں، لیکن جب کینیڈا میں تھی میں تو میں بطور خاص مختلف چرچز کو اور مندرز کو اور گردوارز کو دیکھنے کے لیے گئی تھی کہ یہاں پر لائف کس طرح ہے، کیا کیا کرتے ہیں یہ لوگ. تو مجھے اتنی حیرت ہوئی کہ بالکل وہی منظر ہوتا ہے جیسے رمضان میں مسجد میں افطاریاں بھی ہو رہی ہیں اور نکاح بھی ہو رہے ہیں اور نمازیں بھی ہو رہی ہیں اور لوگوں کے اور بھی کچھ مسئلے کاؤنسلنگ بھی ہو رہی ہے، لڑائی جھگڑے کے فیصلے بھی ہو رہے ہیں. تو سوشل سرکل جو ہے وہ ان ملکوں میں کم، لیکن ان ملکوں میں سارا مسجد کے گرد گھومتا ہے کسی ایک نظریے کے ماننے والوں. تو اسی طرح گرودوارے میں بھی کھانے پک رہے ہیں، لنگر لگے ہوئے ہیں، لوگ بچے بوڑھے بڑے جوان چھوٹے بڑے دن کو رات کو جمع ہو رہے ہیں، اکٹھے ہو رہے ہیں، آپس میں شادیاں ہو رہی ہیں، بزنس کو بڑھانے کے لیے آپس میں بات چیت ہو رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں بہرحال کسی نہ کسی نقطے پر ضرور آ کے جمع ہوتی. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا سوشل سرکل کیا ہے اور ہماری محبتوں کی بنیاد کیا ہے. کیا صرف کوئی جاب، کیا کوئی بزنس، یا دین؟ اگر دین کی بنیاد پر یہ سب کچھ ہوگا تو ہی فائدہ دے گا، ورنہ جو دوستیاں اور تعلق، کیونکہ سوشل اینیمل کہا جاتا ہے انسان کو، اگر سے انسان اینیمل نہیں ہے، انسان ہی ہے، لیکن انسان کی نیڈ ہے کہ اس کا ارد گرد سوشل سرکل ہو. تو اس کی بنیاد بھی دین اور ایمان ہونا چاہیے. اب آپ دیکھیے کہ سوشل میڈیا نے، فیس بک، ٹویٹر وغیرہ نے اب فزیکل پریزنس کو بھی ختم کر دیا ہے. اس کی بھی اب ضرورت نہیں، اب لوگ اپنے موبائل پہ بیٹھ کے پوری دنیا سے رابطے میں ہوتے ہیں. اور پھر دیکھنا چاہیے کہ کس کے ساتھ رابطے پر ہیں، نقطہ محبت کیا ہے، تعلق کی بنیاد کیا ہے. کیا صرف بزنس، پالیٹکس یا ریلیجن، یا کیا چیز؟ کیونکہ یہ بہت اہم ہے کہ ہم کس بنیاد پر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ انسان انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جن سے وہ محبت کرتا ہوگا. اور پھر الحقنی بالصالحین، اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا، کہ وہ اسی کی بنیاد پر اکٹھے ہوتے ہیں اور اسی کی بنیاد پر الگ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کھول کے بتا رہے ہیں انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، کہ تم نے دنیا کی زندگی میں اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنا لیا، وہ تمہارا سینٹر آف لائف بن گئے ہیں. مگر قیامت کے روز تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے اور ایک دوسرے پہ لعنت کرو گے. اللہ کے نام کے علاوہ دوسرے جن بنیادوں پہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں دنیاوی مفادات کے لیے، اگر اس میں بیٹھ کر وہ اللہ کی نافرمانی کے کام کرتے ہیں تو کل قیامت کے دن وہی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. نمبر 1 دشمن، یعنی دوست دشمن میں تبدیل ہو جائیں گے. وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے بعض پہ لعنت کر رہا ہوگا، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوں گے کہ تم نے ہمیں بھٹکایا، ہم تو اچھے بھلے سمجھدار تھے، تم نے ہمیں کنفیوژن میں ڈال دیا اور پریشان کر دیا اور پھسلا دیا، اور آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی اور تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا. اس وقت لوط علیہ السلام نے اس کو مانا اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، وہ زبردست ہے اور حکیم ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، اور ہم نے اس کو اسحاق عطا کیا، وَيَعْقُوب، اور یعقوب بھی پوتا، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد عنایت فرمائی اور اس کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی اور اسے دنیا میں اس کا اجر عطا کیا اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا. اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا تم تو وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کیا. کیا تمہارا حال یہ ہے کہ مردوں کے پاس جاتے ہو؟ اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ،
کہ تم مردوں کے پاس جاتے ہو اور رہزنی کرتے ہو. یعنی رہزنی کرنے سے مراد راہ چلتے قافلے مسافروں کو لوٹ لیتے ہو. انتہا درجے کی بد اخلاق قوم تھی. وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو، یعنی شہوت رانی کرتے ہو. اوپنلی علل اعلان ننگی حرکتیں. فما کان جواب قومہ، تو نہ تھا جواب اس کی قوم کا، الا ان قالوا ائتنا بعذاب اللہ، مگر یہ کہ انہوں نے کہا لے آؤ ہمارے پاس اللہ کا عذاب. الٹا پیغمبر کو دھمکی دینے لگے. ان کنت من الصادقین، اگر تم سچوں میں سے ہو. قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، پیغمبر نے کہا اے میرے رب ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما. ولما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرا، اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر پہنچے. کس کی بشارت؟ بیٹے کی. تو انہوں نے اس سے کہا ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، اس کے لوگ سخت ظالم ہو چکے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہاں تو لوط موجود ہے. انہوں نے کہا ہم خوب جانتے ہیں کہ وہاں کون کون ہے، ہم اسے اور اس کی بیوی کے سوا اس کے باقی سب گھر والوں کو بچا لیں گے، یعنی ان کی بیٹیاں. اس کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی. بہت ڈرنے والی آیت ہے یہ، کہ اگر عورت خیانت کار ہے، دین میں خیانت کرنے والی ہے، تو شوہر چاہے کتنا متقی پرہیزگار اور جنت میں جانے والا وہ اس کے ساتھ نہیں جا سکتی. یہ ہسبینڈ وائف کے بھی جو رشتے ہیں یہ دنیا تک ہی ہیں. اگر ایمان نہ ہوا، عمل صالح نہ ہوا، تو وہاں ان میں جدائی ڈال دی جائے گی، لیکن نیک لوگوں کو اکٹھا کر دیا جائے گا. پھر جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ ان کی آمد پر سخت پریشان ہوا اور دل تنگ ہوا. انہوں نے کہا مت ڈرو اور نہ رنج کرو، ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے تمہاری بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے. ہم اس بستی کے لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں اس فسق کی بدولت جو یہ کرتے رہے ہیں، اور ہم نے اس بستی کی ایک کھلی نشانی چھوڑ دی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، یعنی بحیرہ مردار کے طور پر. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو اور روز آخر کے امیدوار رہو، اور زمین میں مفسد بن کر زیادتیاں نہ کرتے پھرو. مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا. آخر کار ایک سخت زلزلے نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھر میں پڑے کے پڑے رہ گئے. اور عاد اور سمود کو ہم نے ہلاک کیا. تم وہ مقامات دیکھ چکے ہو جہاں وہ رہتے تھے. ان کے اعمال کو شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا تھا اور انہیں راہ راست سے برگشتہ کر دیا، حالانکہ وہ ہوش گوش رکھتے تھے. وقارون وفرعون وہامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الارض وما كانوا سابقين. اور قارون اور فرعون اور حامان کو ہم نے ہلاک کیا. موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس بینات لے کر آئے، مگر انہوں نے زمین میں اپنی بڑائی کا زوم کیا، حالانکہ وہ سبقت لے جانے والے نہ تھے. آخر کار ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ میں پکڑا. پھر ان میں سے کسی پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی، کسی کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا، کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، کسی کو غرق کیا. اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا، مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جس کسی نے بات نہیں مانی اللہ نے اس کو پکڑ لیا. ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ سوچنے کی بات کیا ہے کہ اگر ہم اللہ کی بات نہیں مانتے تو کیسے چھوٹ سکتے ہیں. اس لیے فوراً توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور جن فرائض سے غفلت برت رہے ہیں ان کو خوشی خوشی ادا کرنا چاہیے. اور یہاں قارون، فرعون اور حامان کو اکٹھا بیان کیا گیا. قارون حالانکہ کس قوم میں سے تھا؟ بنی اسرائیل میں سے تھا، لیکن فرعون کا ساتھ ہوگا اس کا، کیونکہ وہ اس کا دوست تھا. اور کون لوگ ان کے ساتھ ہوں گے؟ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر کیا اور فرمایا جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرے گا وہ اس کے لیے روشنی، دلیل اور نجات کا سبب نہیں بنے گی. اور وہ شخص قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا. اس کا انجام ان لوگوں کے ساتھ ہوگا، کیونکہ یہ لوگ مال کی محبت میں، جاہ کی محبت میں، عہدے کی محبت میں اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے. تو جو لوگ دنیاوی مصروفیات کا شکار ہو کر نماز کی صحیح پابندی نہیں کرتے ان کا انجام پھر یہی ہوگا کہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کے ساتھ ہوں. اور یہاں پر آپ دیکھیے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑ لیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے
کہ اللہ سبحانہ وتعالی گناہوں کی وجہ سے بندوں کو پکڑ لیتے ہیں. جہاں امتحان ویسے آتے ہیں اس کے پیارے بندوں کے لیے، ان کے درجات بلند کرنے کے لیے، وہاں جو گناہگار ہیں ان کی گناہ کی وجہ سے بھی پکڑ ہوتی ہے. اس لیے ہمیں دعا مانگتے رہنا چاہیے. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تیری دی ہوئی کوئی نعمت چھن جائے، اور یہ کہ تیری دی ہوئی عافیت پلٹ جائے، اور کوئی ناگہانی عذاب آ جائے، اور تیرے تمام غصے ناراضگیوں سے تیری ہی پناہ چاہتا ہوں. عام طور پر کیا ہوتا ہے جب ہم کسی سے ڈرتے ہیں تو اس سے دور بھاگتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈر کر اسی کی طرف بھاگتے ہیں کہ اللہ آپ ہی کی پناہ چاہیے، آپ ہمیں معاف فرما دیں. اسی طرح یہ دعا بھی پڑھی جاتی ہے اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. میں اللہ کے کامل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں، اس کے غضب سے، اس کی سزا سے، اس کے بندوں کے شر سے، شیطانوں کے وسوسوں سے، اور اس بات سے کہ وہ میرے پاس حاضر بھی ہوں. اس سے بھی پناہ مانگی گئی ہے. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا ایک گھر بناتی، اور اس سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے. کاش یہ لوگ علم رکھتے، یعنی غیر اللہ کے سہارے مکڑی کے جالے کی طرح ہے. جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ سے دعا نہیں مانگتا، اللہ سے اپنی ضروریات نہیں مانگتا، اور اللہ کو چھوڑ کے پیروں فقیروں کے پیچھے جاتا ہے، بتوں کے پیچھے جاتا ہے، تو فرمایا ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے مکڑی کا جالا ہو. آپ مکڑی کے جالے پہ ہاتھ رکھ کے پکڑ کے اس کے اوپر چڑھ سکتے سیڑھی پہ؟ نہیں، وہ آپ کو نیچے گرا دے گا، خود بھی گرے گا، آپ کو بھی گرائے گا. تو خواہ وہ کتنا ہی تانا بانا ہوتا ہے، اس میں کتنی بھی محنت ہوتی ہے، لیکن اس کی کوئی اسٹیبلٹی نہیں ہوتی. یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو بھی پکارتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے، وہی زبردست اور حکیم ہے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. یہ مثالیں ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے دیتے ہیں، مگر ان کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی مثالیں سمجھنے کے لیے بھی علم ضروری ہے. خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین. اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، حقیقت میں اس میں ایک نشانی ہے اہل ایمان کے لیے. یعنی پوری کائنات اللہ کی صداقت اور توحید کی ایک نشانی ہے، اور اس سے انسان کو ان تمام باتوں کے جواب مل سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ وہ حق کو پانا چاہے، اس پر عمل کرنا چاہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.